رمضان رونق رمضان رونق رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ گزشتہ گناہوں کی معافی کا طلبگار اور آئندہ گناہوں کی توفیق نہ ملنے کا خواہش مند میں ہوں آپ کا میزبان محسن عباس حیدر، اور میرے ساتھ ہیں السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان سونیا آصف، اور آپ سب کو ماہ رمضان کا چوتھا روزہ بہت مبارک ہو۔ اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے جی محسن، آج کا ٹاپک ہمارا جو ہے وہ ہے سوشل میڈیا اور تصور اسلام۔ یہ ایک موضوع رہے گا ہمارا راہ نجات میں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج کے جو سیگمنٹس ہیں اس حوالے سے، ویسے تو سیگمنٹ وہی ہوتے ہیں لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے اور اپنی یاد دہانی کے لیے بھی ہم ایک بار اس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ مہمان خانہ ہوگا، راہ نجات ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اقوال زرعی ہوں گے ہمارے پاس سنہرے اقوال کی صورت میں، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس حمد ہوگی وہی خدا ہے کہ سیگمنٹ میں، نذرانہ عقیدت ہوگا، اور مست ہوا ہوگا، اہتمام رمضان ہوگا، دعوت روحانیت ہوگا، اور دعائے خیر ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے بھی میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس جو مہمان ہیں آج وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ ان کو اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھتے ہیں۔ اور ابھی اتفاق ایسا ہے کہ ابھی 2-4 دن پہلے ہم لوگ ایک ڈرامے کے سیٹ پر ساتھ تھے، اور آج وہ میرے اس پروگرام کا حصہ بن کے ہمیں شرف بخش رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حنیف محمد صاحب، مزاج بخیر ہیں، السلام علیکم سر۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید مبشر علی زیدی صاحب اور مفتی صادق نقشبندی صاحب، آپ دونوں ٹھیک ہیں سر؟ الحمدللہ، اللہ پروگرام کا سلسلہ باقاعدہ شروع کرتے ہیں ایک قصے سے، آپ کی اجازت ہے سر؟ صاحب اجازت۔ بابا جی اشفاق احمد صاحب ایک قصہ سناتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب نیا ادیبوں میں اور بزرگوں میں بیٹھنا شروع ہوا اور مجھے یہ شوق ہوا کہ میں ادب کے قریب ہو جاؤں اور میں جاننا شروع کروں کہ کیا سلسلہ ہے اور میں کچھ لکھاری بننے کی طرف قدم بڑھاؤں، تو میں راتوں کو دیر سے آنے لگا۔ اب میں تاخیر سے آتا تھا، لیکن ماں جی جو ہیں وہ جاگتی رہتی تھی، انتظار کرتی رہتی تھی، اور اس وقت پھر وہ روٹی پکاتی تھی میرے گھر آنے کے بعد۔ اب اس وقت بابا جی کہتے ہیں کہ ظاہر گیس بھی نہیں تھی، تو وہ لکڑیوں پر پورا ایک اہتمام کرنے کے بعد، یعنی بڑی مشقت کے بعد وہ روٹی پکاتی، تو میں کہتا تھا کہ ماں جی آپ پکا کے رکھ دیا کریں اور سو جایا کریں۔ کہتی نہیں، میں تینوں گرم روٹی پکا کے دینی ہے۔ تو وہ جب وہ روٹی پکا رہی تھیں تو بابا جی کہتے ہیں میں پاس بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ دیر سے کیوں آتے ہو گھر اشفاق؟ تو انہوں نے کہا میں آج کل بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہوں اور ادیبوں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہوں تاکہ میں لکھاری بن سکوں، میری خواہش ہے کہ میں کتابیں لکھوں۔ تو ماں جی نے معصومیت سے کہا تو جو اتنی کتابیں پہلے گھر میں رکھی ہیں وہ ان کا کیا ہوگا پھر؟ تم بھی لکھنے لگو گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں وہ سب جھوٹ ہے۔ اشفاق صاحب نے کہا کہ مجھے یہ زوم تھا کہ نہیں وہ سب جھوٹ ہے، سچ تو میں لکھوں گا جب میں لکھنے لگوں گا۔ تو اب ماں جی نے جو بات کہی اس میں بہت سے پہلو، بلکہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں، آپ اس سے اور زیادہ شاید اس کی جہتیں نکال سکیں گے۔ ماں جی نے کہا کہ اشفاق اگر سچ لکھنا ہے نا یا سچ بولنا ہے تو اپنے بارے میں بولنا، لوگوں کے بارے میں نہ بولنا شروع کر دینا۔ بابا جی کہتے ہیں میں لاجواب ہو گیا۔ تو میرے لکھاری بننے کا پہلا سبق مجھے میری ماں سے ملا، نہ کہ ان بزرگوں سے ملا۔ تو اس میں ایک تو اور بابا جی نے یہ لفظ استعمال کیا کہ امی بالکل ان پڑھ تھیں، پڑھی لکھی نہیں تھیں، اور ان کی جانب سے یہ جملہ جو ہے وہ آیا کہ اپنے بارے میں سچ بولنا، نہ کہ لوگوں کے بارے میں سچ بولنا، کیونکہ یہ سب سے مشکل کام ہے کہ آپ اپنے بارے میں سچ بولنا۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ تو ایک تو مجھے جو سمجھ آئی اس میں بات کہ فقط ڈگریاں چاٹنے سے یا کتابیں چاٹنے سے، اوراق پلٹنے سے علم حاصل نہیں ہوتا، اور جیسے ہم اس دن تعلیم اور علم میں فرق کر رہے تھے تو دونوں ضروری ہیں، لیکن جو علم کی عطا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسے چنیدہ لوگوں پر ہوتی ہے، ہم جیسے لوگوں پر بہت مشکل سے علم اترتا ہے، تو ہمیں مانگنا پڑتا ہے۔ ان لوگوں کی بھی ظاہر ہے کہ یہ چنیدہ لوگ ہیں، ان لوگوں کی تو وہ اس میدان میں مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو چن لیا گیا تھا کہ بھائی ہم ان کو علم عطا کریں گے۔ تو ماں جو ہوتی ہے اس کو اسی لیے پہلی درسگاہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس پہ علم اتر چکا ہوتا ہے۔ یہاں پر میرا ایک اختلاف یہ ہے، اس پہ اب میں آپ لوگوں کی رائے ضرور لینا چاہوں گا۔ علامہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اگر جو حدیث آپ نے بیان فرمائی کہ جنت ماں کے قدموں تلے،
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آیا یہ ہے کہ وہ جنت جو مادی جنت ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہے، تو وہ تو ہمیں نظر نہیں آتی. ظاہراً آپ دیکھ رہے ہیں قدموں کے تلے زمین ہے یا کوئی فرش ہے، وہ ہمیں جنت ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب معنی حقیقی محال ہو جائیں تو پھر معنی مجازی کی طرف منتقل ہوا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ماں اپنے بچے کے لیے کہتی ہے کہ بیٹا میرا چاند کی طرح ہے، بیٹا میرا چاند ہے. تو اب چاند تو آسمان پہ چمک رہا ہے، بیٹے کو چاند کیوں کہا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے وہ چاند خوبصورت ہے ایسے یہ بیٹا خوبصورت ہے. تب اب جب کہا گیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو اصل میں یہ جملہ کہا ہے اولاد سے کہ اگر جنت کمانی ہے تو ماں کی خدمت کے ذریعے کما سکتے ہو. اسی لیے کہا گیا کچھ چیزیں ہیں جن میں پروردگار عالم نے مسلمان اور یعنی میں کہوں کہ مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں رکھا. یعنی 3 حوالوں سے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مہمان کا اکرام کرو چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو. واہ واہ واہ. امانتیں ادا کرو چاہے کافر کی امانت کیوں نہ ہو. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے اپنے بستر پر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کو لٹایا ہے تو یہ کہہ کر لٹایا ہے. اور میں قربان جاؤں جب تذکرہ آ ہی گیا تو کل اخلاص کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ہم جیسا کوئی ہوتا تو پوچھتا کہ جب رسول اکرم نے حکم دیا کہ علی آج میرے بستر پر سو جاؤ، اسے کہتے ہیں اطاعت، کہ اگر سامنے 40 قبیلوں کی ننگی تلواریں ہوں تو سائے میں کس کو نیند آئے گی؟ کس کو نیند آئے گی؟ مگر علی اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں اطاعت رسول اکرم کا مظہر ہو، جو آ کر رسول اکرم کی پیروی میں ایسے ہو جائیں کہ جن کے لیے کہنا پڑے کہ رسول اکرم کی پیروی ایسی کی جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کی پیروی کرتا ہے. یعنی اتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار تھے. بالکل ٹھیک ہے. گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. رونق رمضان رونق رمضان رونق رمضان. رونق رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور سیگمنٹ ہے ہمارا مہمان خانہ. اور مہمان خانہ میں ہمارے ساتھ ہیں حنیف محمد صاحب. مزاج بخیر ہیں سر آپ کے؟ الحمدللہ. آپ کو دیکھ کر بہت اچھا لگا. ابھی کچھ دیر پہلے بھی ہم لوگ ساتھ تھے کچھ دن پہلے، اور آج آپ کو دوبارہ اپنے سیٹ پر پا کر مجھے بہت خوشی ہے. اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے اس میں آپ کو بھی زحمت دیں گے، آپ کی بھی قیمتی رائے لیں گے. علامہ صاحب ہم گفتگو کر رہے تھے تو ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی فرما برداری، ماں کی خدمت، ماں کی اطاعت کر کے آپ جنت کما سکتے ہیں. اور اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، اپنی عبادت کے فوراً بعد کہا کہ وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کے ذریعے پیش آؤ. دوسرا جو پہلو تھا جس کا آپ نے ذکر کیا جی کہ والدہ کو جنت کمانی پڑے گی، یقیناً والدہ کو جنت اسی صورت میں کما سکتی ہے جب جنت کے سرداروں کی جنت جن کے قدموں میں ہے ان کی کنیزی اختیار کرے، ان کی سیرت پہ چلے، ان کی سیرت پہ چلے، ان کی سیرت پہ چل کر ہی جنت کما سکتی ہے. وَإِلَّا جنت کا راستہ کیونکہ یہی لوگ بتائیں گے، انہی کے راہ پر انہی کے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے. اس لیے کہ میں جملہ اگر کہوں کہ جنت اگر کچھ ہستیوں کی مشتاق ہے تو وہ انہی ہستیوں کی مشتاق ہے. تو اسی لیے جنت کمانا ظاہر ہے، جنت کمانے کے لیے ایمان بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے. اور جب پروردگار عالم پر اور جو اس نے عقائد نازل کیے ہیں، جو اس نے چیزیں نازل کی ہیں ان پر عقیدہ ہو اور ساتھ میں عمل صالح ہو تو یقیناً اسی راستے پر چل کر جنت کمائی جا سکتی ہے. مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا. ماشاءاللہ مبشر بھائی نے اتنی مفصل بات فرمائی کہ ماشاءاللہ گنجائش ہی نہیں بات کرنے کی. مگر میں عرض کروں گا کہ آپ نے بابا اشفاق صاحب کی بات کری کہ وہ کہنے لگے کہ میں صحبت بزرگوں کی صحبت میں جانا چاہتا تھا. ایک بزرگ پشاور سے تشریف لے کر آئے تھے تو میں زیارت کی تو انہوں نے کہا کہ مولانا یہ ذکر جو کرتے ہیں اس کے فائدے ہیں مگر کوشش کرو کہ کسی نہ کسی بزرگوں کی صحبت میں رہو. اچھا صحبت میں انہوں نے ایک راز بولا، حتیٰ کہ بہت بزرگوں کی زیارت میں بیٹھا صحبت حاصل کی. انہوں نے کہا بزرگوں کی صحبت کا ایک راز یہ ہے کہ
کہ ان کے قلب سے نور نکل کر تمہارے قلب میں منتقل ہوتا ہے اور وہ فیوز و برکات جو ہے وہ تمہاری طرف جب منتقل ہوتا ہے تو اس کے فیضان سے بندہ مرصع اور مزین اور آراستہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ صحبت صالح ترا صالح کنت وہ صحبت طالع ترا طالع کنت کے اچھوں کی صحبت اچھا اثر دکھاتی ہے. اسی لیے تو وہ مولانا روم کی کتنی مشہور وہ کلام ہے, آپ نے فرمایا کہ یک لمحہ صحبت با اولیاء بہتر اسس سالہ طاعت بیریا, کہ ایک لمحہ اللہ کے ولی کی صحبت جو ہے وہ 100 سالہ وہ عبادت جس وہ بغیر ریاکاری کی اس سے بہتر ہوتی ہے. چونکہ وجہ یہ ہے کہ عبادت آپ کے درجے کو بلند کرتی ہے, صحبت آپ کی زندگی میں تبدیلی لے کر آتی ہے. اسی لیے صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے, تو اسی لیے کامل کی صحبت ہونا ضروری ہے. بھائی واہ 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 حنیف بھائی, باپ بننا ایک پورا مرحلہ ہے. مطلب مجھے لگتا ہے کہ وہ کمانا پڑتا ہے ہر باپ یا ہر ماں کو وہ درجہ پانے کے لیے کچھ تو مشقتیں کاٹنی پڑیں گی, ورنہ صرف اولاد کو دنیا میں لانا تو مقصد نہیں ہے. ویسے تو انہوں نے جو باتیں کی میرے خیال سے وہ بہت ہیں, لیکن میں بالکل یہ کہوں گا کہ دیکھیں صرف پیدا کرنا ہی مقصد نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. دروازہ کہتے ہیں اگر آپ جنت کا, تو آپ بنے بھی تو ایسے نا. بالکل. میرا اپنا یہ ہے کہ ماشاءاللہ 4 بچے ہیں, ماشاءاللہ میرڈ, لیکن میں کہتا ہوں کہ صرف گھر میں بیٹھ کے اخبار پڑھنا یا ٹی وی دیکھنا, معاف کیجیے گا, جی 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 انوالو رہنا چاہیے. بینگ اے فادر آپ کو نظر رکھنی چاہیے بالکل اپنی جو آپ کی وائف ہے ان کی ڈیسیجنس پہ نا, کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کر رہی ہیں اور کیا ایکشن لے رہی ہیں, اور آیا وہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے. کیونکہ اگر آپ نے صرف آنکھیں بند رکھی اور اخبار پڑھتے رہے اور ٹی وی دیکھتے رہے تو مطلب آپ کی نظر نہیں ہے بچوں پر, جو کہ بہت ضروری ہے بینگ اے فادر. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو دیکھا گیا ہے, مرد یعنی ہسبینڈ باپ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے خاموشی سے, ٹھیک ہے, نو پرابلم, انوالو نہ ہو گھر کے معاملات میں, لیکن بچوں کے معاملات میں آپ بالکل انوالو رہیں. کیونکہ دیکھیں عورت لمیٹڈ ہوتی ہے بہت. اگر ہم نارمل عورت کی بات کرتے ہیں, گھریلو عورت کی بات کرتے ہیں, ورکنگ لیڈیز کی بات نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم تو باہر نکلتے ہیں میرے فادر, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بچے باپ سے زیادہ تھوڑے سے خوفزدہ ہوتے ہیں بنسبت مدر کے, کیونکہ ماں تو ہر وقت بولتی رہتی ہے. نہیں, آج کل تو میں نے دیکھا ہے کہ ماؤں سے بچے دار ڈرتے ہیں, کیونکہ وہ ابا کما کر آئے اور وہ ماں یہ کرو وہ کرو. تو میں نے جہاں تک دیکھا ہے, جی جی جی, ہمارے بچپن میں بھی امی ڈرا کے رکھتی تھی نا کہ کھلو جا تیرا پیو آتا ہے. لیکن جب آپ کو یاد ہوگا جب فادر آتے ہیں تو بچے تھوڑے الرٹ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. تو باپ کو نظر رکھنی چاہیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہتری ہوتی ہے, کیونکہ باپ باہر رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بیٹیاں ہو یا بیٹا ہو. بالکل صحیح. میرا یہ بھی ماننا ہے کہ مجھے درست کیجیے گا اگر میں غلط ہوں, کہ ہمیں بچوں کے ساتھ دوستی کا رویہ اپنانا چاہیے, نہ کہ روب دبدبے اور ڈراوے کا. دوست بنائیں گے ان کو اتنا کمفرٹ زون دینا چاہیے کہ وہ کل کو آ کے آپ سے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ سے بات کریں آ کے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے ایسے مسائل ہیں. خاص طور پر مجھے لگتا ہے بیٹیوں سے آپ کو بہت زیادہ آج کل دوستی بنا کے رکھنی پڑے گی, کیونکہ جو باہر مسئلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ پھر جھجک میں اگر باپ سے یا ماں سے اگر نہیں کہیں گی تو وہ آگے جا کر نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. تو بچوں سے دوستی رکھنی چاہیے. بالکل ایک کمفرٹ زون ہونا چاہیے تاکہ وہ باہر نہ تلاش کریں سافٹ کارنر. ہاں گھر میں ہونا چاہیے, باہر کوئی کاندھا نہ ان کو مل جائے جو ان کو پھر بعد میں نقصان دہ ان کے لیے ثابت. آپ بھی اب چھوٹے نہیں ہیں, کافی بڑے ہو گئے ہیں, اور آپ کی باتیں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپیرینس. سر میں بالکل چھوٹا نہیں رہا. میں ان کو خالہ ماں کہتا ہوں, ویسے میں کہا کرتا ہوں میری 4 مائیں. میں گھر کا اکلوتا بیٹا تھا, تو بچہ تھا اور بڑی منتوں مرادوں کے بعد ہوا تھا. تو پھر ایک میری والدہ تھیں, پھر خالہ نے مجھے اڈاپٹ کر لیا کہ بھائی یہ مجھے دے دو. پھر 2 بڑی بہنیں تھیں. تو میری خالہ ماں مجھے ایک لقب انہوں نے دیا تھا کہ تم ایک بڈھی روح ہو. وہ مجھے بچپن سے ہی کہتی تھی تمہارے اندر ایک بوڑھی روح ہے, تم ابھی سے جو ہے نا تمہاری داڑھی جو ہے نا وہ آ گئی ہوئی ہے. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں کبھی بھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرا بچپن کیسا تھا, تو میں نے اپنے آپ کو بڑا ہی پایا. اور وہ اکثر مائیں کہا کرتی ہیں نا کہ بھائی چھوٹے بھی ہوں تو بڑے ہی ہوتے ہیں. تو وہ ذمہ داریاں آپ کے کاندھوں پہ جو ہے نا, وہ آپ کے تجربات جو ہیں, آپ کی جہاں گردی جو ہے وہ آپ کو آپ کی عمر سے بہت بڑا کر دیتی ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے رونق رمضان میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. رونق رمضان, رونق رمضان. ویلکم بیک ٹو رونق رمضان, اور ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے راہ نجات.
آج ہم بات کریں گے, ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تصور اسلام اور سوشل میڈیا. جی بالکل, تصور اسلام اور سوشل میڈیا جو ہے یہ مجھے لگتا ہے ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے, اور اس پہ ہمارے مفتی صاحب سے اور علامہ صاحب سے اور حنیف بھائی سے بھی ہم بڑی مفصل گفتگو کرنا چاہیں گے, کیونکہ ہم ایک جدید دور میں جی رہے ہیں, سوشل میڈیا کے دور میں جی رہے ہیں. ہر بات, ہر قصہ, ہر گھر کی کہانی, ہر ذاتی چیز آپ سوشل میڈیا پہ پائی جاتی ہے. تو جہاں سے ہم نے شو شروع کیا تھا بابا جی کے اس قصے سے, اس میں جو دوسرا پہلو تھا وہ یہ تھا کہ سچ بولنا, سچ بولیں اپنے بارے میں, جو سب سے مشکل کام ہے. اپنے آپ کا سچ جاننا, اپنے آپ کو فیس کرنا سب سے مشکل کام ہے. ہم دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں, دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, دوسروں پہ کیچڑ اچھالتے ہیں, وہ سب سے آسان کام ہے. آپ کسی کا بھی کردار اٹھا کے چوک میں ٹانگ سکتے ہیں, لیکن آپ اپنے بارے میں جب اپنے نقاد خود ہوں گے, جیسے ایک جاپانی کہاوت ہے کہ انسان کے 3 چہرے ہوتے ہیں. پہلا وہ جو وہ معاشرے کو دکھاتا ہے, دوسرا وہ جو اپنے گھر والوں کو دکھاتا ہے, اور تیسرا وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں صرف وہ خود جانتا ہے, جیسے وہ آئینے میں دیکھتا ہے. کیا کہنا ہے وہ چہرہ کتنا گھنونا ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں علامہ صاحب مجھے درست فرمائیے گا, حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. بے شک. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو تنہائی پاک ہے, وہ جو آئینے میں خود کو دیکھنے لائق آپ ہیں بھی یا نہیں, آپ کا وہ مکروہ چہرہ جو آپ چھپائے ہوئے ہیں اور دنیا کو دکھا رہے ہیں, اور جو سوشل میڈیا پہ آپ دکھا رہے ہیں, اور جو آپ ایک آئی ڈی اور کی آڑ میں آپ رضائی میں لیٹے ہوئے اپنے فون پر بیٹھ کے اسلام کے بارے میں خاص طور پہ کچھ بھی غلط لکھ دیتے ہیں, جبکہ وہ آپ کا فوٹے نہیں ہے, آپ کا گراؤنڈ نہیں ہے, آپ اس کے اہل نہیں ہیں کہ آپ اس کے بارے میں بات کر سکیں. آپ اسلام تو ایک بہت بڑا مدعا ہے, ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر بات کرنی پڑے گی. آپ شعراء کے ناموں سے غلط اشعار منسوب کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. آپ بانو آپا کی تصویر لگا کے, بانو قدسیہ صاحبہ کی, اور اس کے اوپر کوئی بھی اپنے دل کی بات لکھ کے ان سے منسوب کر دیتے ہیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ لوگ مان لیتے ہیں کہ, اور آج کل کے بچے جو ہیں وہ پھر اس کو شیئر کرتے ہیں ایسے جیسے کہ وہ ایمان کی حد تک اس پہ یقین رکھتے ہیں وہ کہ یہ تو درست بات ہے اور انہوں نے کہا ہے تو یہ صحیح ہوگا. تو اس سے اسلام کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے علامہ صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ یہ آپ نے ایک عمومی بات کی, پہلے اس کو تقسیمات کر دیتے ہیں اس کی, کہ آپ جو چیزیں سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں آیا وہ اسلام کے زمرے میں ہے یا اسلام کے زمرے میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک. پہلی بات, اگر آپ آیات قرآنی یا احادیث نبوی یا احادیث ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نقل کر رہے ہیں تو اب آپ کی ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری ہے یقیناً بنتی ہے کہ آپ پہلے چیک کریں کہ واقعاً یہ حدیث نبی ہے, بالکل, اور یہ واقعاً اوتھینٹک حدیث ہے یا نہیں ہے, یا ائمہ طاہرین نے فرمایا بھی ہے یا نہیں فرمایا. یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اور اس لیے بھی ہمارے ہاں روزے میں ایک فقہی مسئلہ یہ ہے کہ رسول خدا اور پروردگار عالم رسول خدا اور ائمہ طاہرین پر جھوٹ منسوب کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اتنی بڑی بات ہے کہ آپ کسی بھی وقت اس کے دائرے میں آ سکتے ہیں. تو پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ واقعاً کوئی اوتھینٹک چیز آگے بڑھا رہے ہیں یا نہیں. دوسری چیز جو میں ان لوگوں کے لیے کہوں گا کہ جو آگے بڑھا دیتے ہیں, قرآن میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو پہلے اس کی چھان بین کر لو, پہلے اس کی تصدیق کر لو, کہیں تمہاری لا علمی سے قوم جہالت میں نہ پڑ جائے, قوم اذیت میں نہ مبتلا ہو جائے. یہی بات. اور ہوتا یہی ہے کہ اس کا اگر قبلہ یہاں پر تشریف فرمائے کہ اگر اس جملے کا مفہوم نکالا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط عادل اور ثقہ لوگوں کی بات کو آگے بڑھاؤ. بالکل. ایسے نہیں کہ کہی ہوئی بات کو, کان میں اور آنکھ میں 4 انگل کا فاصلہ ہے. پہلے یقین کر لو, یقین کے مرحلے پر آ جاؤ, ظن پر اکتفا نہ کرو. تو کیونکہ ظن کسی بھی معاملے میں بھی انسان کو بے نیاز نہیں کرتا, اس لیے کہ اس کی مختلف شاخیں ہو جاتی ہیں. اور وہ یہ کہ ایک تو فقہی ایکسپیکٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا, اس کا دوسرا اخلاقی اس کا سلسلہ ہے کہ صاف بات ہے کہ اگر کوئی بات میں نے کہی نہیں ہے تو مجھ سے منسوخ کیوں کی جائے. اگر بات آپ کہیں کہ صاحب بہت اچھی بات ہے, یہ تو بات آگے بڑھنی چاہیے, تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا حق مارا جس کا یہ قول تھا, جس کا تھا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے, جس کا قول تھا اس کا حق مارا. دوسرا یہ کہ تعریف کسی اور کے حصے میں آئی.
اب جب قول کسی کا ہو، تعریف کسی اور کو ملے تو یہ بھی نامناسب رویہ، یہ ایک اخلاقی بات نہیں ہوئی. تو پہلے چاہیے کہ تحقیق کر لیں. پھر وہ بات جو آپ نقل کر رہے ہیں وہ کس طریقے کی ہے کہ معاشرے میں وہ کیا فساد یا فتنے کا باعث تو نہیں بن رہی؟ بالکل ٹھیک. اس لیے کہ فتنے کو پروردگار عالم نے قتل سے بڑا گناہ قرار دیا. بیٹھے ہوئے آپ ایک میسج کرتے ہیں اور پورے دنیا میں، پورے معاشرے میں تباہی پھیل جاتی ہے اور فتنہ انگیزی جاگ اٹھتی ہے. تو آپ کے اگر ایک میسج سے فتنہ جاگ رہا ہے اور فتنے کو پروردگار عالم نے اتنا ناپسند فرمایا ہے کہ اسے قتل سے بڑا گناہ قرار دیا. اور قتل کے بارے میں کہا جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے انسانیت کو قتل کیا. یعنی اب انسانیت کے قتل کرنے سے بڑا کوئی گناہ ہے تو وہ فتنہ ہے. اور آپ کے ایک میسج سے پورے معاشرے میں اگر فتنہ پھیل رہا ہے تو پہلے اپنی ہر بات کو تولا جائے اور پھر پہلے اس پر یقین کیا جائے کہ باوثوق ذرائع سے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، اس کا اثر کیا ہوگا. بالکل. بعض اوقات بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن ہر ٹھیک بات ہر جگہ پر کی جانے والی نہیں ہوتی. ہر ٹھیک بات ہر جگہ پر کی جانے والی نہیں ہے، اس لیے کہ بعض اوقات آپ کی بات سے معاشرے میں فساد پھیل رہا ہے. تو کوشش کی جائے کہ دلوں کو توڑا نہ جائے بلکہ دلوں کو جوڑا جائے. تو اس کی کوشش کی جانی چاہیے. اور کنٹینٹ کاپی پیسٹ آج کل جی وہ یہی بات بالکل نہیں کرنی چاہیے. خدا را یہ بات یوں نظر انداز مت کیجیے گا کہ آپ صرف ایک پروگرام دیکھ رہے تھے ٹی وی پہ بیٹھے، آپ کچن میں کام کر رہی تھیں اور علامہ صاحب کی بات آپ کے کان سے گزر گئی اور آپ نے بس سنی انسنی کر دی. جیسے رمضان میں ہم بہت سے شو دیکھا کرتے ہیں. یہ ایک بہت اہم مدعا تھا، یہ میرے لیے بھی ایک نئی بات تھی. یعنی وہی بات میں ہر پروگرام میں دہراتا ہوں تاکہ آپ کو بھی گوش گزار کرتا چلوں ساتھ ساتھ کہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ بھی سیکھیے میرے ساتھ کہ فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے. ہمارے ساتھ رہیے گا رونق رمضان میں، اس پہ مزید بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. رونق رمضان، رونق رمضان. پروگرام ہے رونق رمضان، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو جاری ہے سوشل میڈیا اور اسلام کے حوالے سے. جو سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی باتیں ہیں، جو غلط چیزیں اس سے منسوب ہیں اور جس سے عالمی دنیا میں ہمارا امیج خراب ہوتا ہے بحیثیت مسلمان، وہ کس طرح اسے ٹھیس پہنچا رہا ہے ہماری ساکھ کو، اس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے. مفتی صاحب، فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے. اصل میں جیسے ابھی مبشر بھائی نے فرمایا کہ الفتنہ تو اشد من القتل، کہ فتنہ جو ہے وہ جو ہے قتل سے زیادہ شدید ہے، یعنی جرم ہے. اصل میں اس کی ایک وجہ ہے کہ قتل بہت بڑا جرم ہے جی، اور یہاں تک کہ عبادات میں سب سے بڑی عبادت کا درجہ نماز ہے. بالکل ٹھیک. اور یہاں جو ہے سزاؤں میں سب سے بڑی سزا کا درجہ جو ہے وہ قتل ہے. قتل. اسی لیے یہاں پر جب قتل جو ہے اتنا بڑا کہ جو ساری سزاؤں سے بڑی سزا، جی، پھر یہاں پر قرآن فرما رہا ہے کہ الفتنہ تو اشد من القتل، کہ وہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ شدید جرم ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے قتل کیا کس ایک واحد جان کو لیا، ٹھیک ہے، مگر اس واحد جان پر ایک جان جاتی ہے مگر فتنے پر کئی جان جاتی ہے. تو اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ شدید وہ ہے. اور سب سے بڑی بات معاشرے کے اندر جو ہمارے دور میں جو چلا آ رہا ہے کہ ہم اس وقت دیکھنا یہ کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اور مقصد زندگی کو دیکھا جائے تو آج ہماری زندگی کا ویسے جو حضور کا فرمان ہے اعمار امتی 60 الی 70 واقل من یجد ذلک، کہ میری امت کی عمریں جو ہے وہ 60 سے 70 سال ہوگی. بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جس کی زیادہ اس سے زیادہ ہوگی. اب نارملی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری ان عمروں میں اگر دیکھا جائے تو ہم جو سو کر گزارتے ہیں تو 8 گھنٹے جو ہمارا نارملی سونا ہے تو 20 سال اس میں گزر گیا. باقی دیگر زندگی کے احوال اور عوارض اور دیگر معاملات کے اندر ہمارے تقریباً گزر جاتے. تو تقریباً اگر احتساب کیے جائے تو ہمارے تقریباً 60 سال کے اندر 17 سال ہمیں ملتا ہے. اور ان 17 سالوں کے اندر ہمیں اپنی اس تیاری کرنی ہے جہاں آگے بڑھنا ہے. اور اس تیاری کے حوالے سے پھر حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی اچھائی میں یہ ہے کہ وہ بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دیں. آج یہ سوشل میڈیا اس میں جو ہے کتنے ہم اس کے بامقصد طریقوں کو لے کر چل رہے ہیں اور کتنے بے مقصد. بالکل ٹھیک. اگر ہمارے مقصدی اگر اس میں بامقصد طریقے سے اب چل رہے ہیں تو یہی ہمارا عبادت بن جائے گا.
ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے گا، ہمارے لیے کرامت کا ذریعہ، ہماری اصلاح کا ذریعہ بن جائے گا۔ مگر اس کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو ہمارے یہاں پر بے مقصدی طور پر بہت وہ ہے کہ آج رات کو بندہ لیٹتا ہے تو لیٹنے کے بعد جب تک سوتا نہیں جب تک وہ فیس بک یوز نہیں کرتا، ایسے ہی جب تک جو ہے وہ اور بے وقت اپنا وہ کر رہا ہے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے کہ دارنا فانیہ و احوالنا عارضہ و انفسنا معدودہ و قتلنا موجود، فرمایا ہماری دنیا فانی ہے، ہماری دنیا فانی ہے، اور جب فانی سے بقا کی طرف جانا ہے تو بقا کی تیاری بھی تو بھرپور ہونی چاہیے، اور پھر ہمارے احوال عارضی ہیں، ہماری سانسیں گنی ہوئی ہیں، اور وہ لمحہ ہمارے سانسوں کا ایک ایک لمحہ جا رہا ہے، اور وہ لمحات کو کن لمحات میں ہم گزار رہے ہیں وہ بھی تو دیکھا جائے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا احتساب نفس کریں، اس لیے کہ حضرت عمر فرماتے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنا حساب خود کرو کہ قبل تمہارا حساب ہو۔ تو سوشل میڈیا کو اگر بندہ اگر جس طرح نفس کو بے لگام چھوڑ دو تو تمہیں گمراہ کر دے گا، اور اسی طرح اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر بے لگام چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو لگام دے کر رکھنا ہوگا۔ اسی لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے بزرگوں کی صحبت میں رہ کر دو چیزوں کو سیکھا، ایک یہ سیکھا کہ اقطع ساعتک و الا قطعک، اپنے وقت کو کاٹو ورنہ تمہارا وقت تمہیں کاٹ دے گا، اور دوسرا فرمایا کہ میں نے یہ سیکھا کہ تم اپنے نفس کو مصروف رکھو ورنہ تمہارا نفس تمہیں مصروف کر دے گا، اور تمہارا نفس تمہیں گمراہیت میں مصروف کرے گا۔ تو اسی لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ بندہ کوشش کرے کہ اگر سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے تو بے مقصد اور لایعنی چیزوں کو ترک کر دے، اور اس میں سے جتنا فائدے مند، جیسے ابھی ہمارے مبشر بھائی نے کہا کہ پہلے یہ دیکھیں کہ کون سی بات ہے، قرآن کی بات ہے، حدیث ہے تو وہ کیا مستند ہے، کون سی دلیل ہے، بزرگوں کا قول ہے، حضرت اہل بیت کرام کے اقوال ہیں، وہ ان کے فرمودات ہیں، اس مستند باتوں کو آگے پہنچایا جائے تاکہ مستند باتیں آگے پہنچنے کے بعد معاشرے کے اندر اصلاح ہوتی چلی۔ مفتی صاحب مجھے آپ سے یہی پوچھنا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اتنی ساری اگر آپ یوٹیوب کھولتے ہیں تو بہت ساری ویڈیوز آ جاتی ہیں، کون بات صحیح کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے، اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کو جو لے کر چل رہا ہے وہ سب سے بڑی جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کے بعد احادیث نبویہ ہے۔ احادیث نبویہ کے اندر ہم کو جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح کتاب جو ہے آپ جو ہے وہ کوئی بھی کتاب لے کر آگے اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر حقائق کیا ہے، افسانے کیا ہے، نہیں پتہ، جبکہ احادیث میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں، وہ متقین کی ہدایت ہے۔ مگر احادیث بھی ایسے نہیں کہ حضور کا یہ فرمان ہے ڈائریکٹ جو ہے وہ آج آپ کے 1400 سال کے بعد وہ کیا، چونکہ 200 سال کے بعد آج محسن بھائی نے جو جملہ کہا 200 سال کے بعد اس جملوں میں کتنا توڑ موڑ کر پیش کیا جائے گا، اور یہاں تو باقاعدہ سوشل میڈیا میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا وہ آگے کہا وہ آگے کہا، یہ جملہ وہاں تک پہنچا تو 5 منٹ میں کیا سے کیا ہو گیا۔ تو اب احادیث کا معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ احادیث جو 1400 سال پہلے جو تھا باقاعدہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ وہ احادیث کو سنتے تھے، یاد کرتے تھے، اور یاد کرنے کے بعد باقاعدہ صحابہ لکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں احادیث کو سنتا تھا، بھول جاتا تھا، اور جب بھول جاتا تھا پریشان ہوا، میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ میں جو احادیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، تو حضور نے فرمایا، حضور نے ایک چادر مبارک لی، میرے آقا کا انداز دیکھیے، اور آپ نے یوں کیا اور اس چادر میں یوں کیا، پھر یوں کیا اور یوں کیا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور آپ نے لپیٹ لیا، فرمایا اس کے بعد میں ہمیشہ جو سنتا ہوں ہمیشہ یاد رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، صحابہ کرام، دیگر صحابہ باقاعدہ لکھتے تھے ان کے بعد، اور یاد رکھیے گا من حفظ فقط فرّ ومن کتب فقط قرّ، جو یاد کیا سو فرار ہوا، جو لکھ لیا سو ٹھہر گیا۔ تو صحابہ باقاعدہ لکھتے تھے، پھر وہ مجموعے ان کے پاس موجود تھے، اور آگے انشاءاللہ بریک کے بعد سمجھ گئے یہ بھی۔ مفتی صاحب نے بریک لے لی ہے، اب آپ سمجھ جائیے، اشارے میں ہی سمجھ جائیے یہ بات کہ مفتی صاحب نے فرما دیا ہے کہ اب بریک کا وقت ہو گیا ہے، رونق رمضان میں لوٹ کر آئیے۔ رمضان رونق رمضان، رونق رمضان میں اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ نذرانہ عقیدت کا، جس میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے سید معین فرید۔ جہاں بے ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں،
وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، اور میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین کے، ارے میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، اور میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، اور میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، ارے مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، اور میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ استائی مکرر ہوگی سر، استائی مکرر۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیئیں سر، جیئیں 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 جیئیں۔ رمضان رونق رمضان
रौनक रौनक रमज़ान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। अमित भाई, सोशल मीडिया तो आप इस्तेमाल करते होंगे, जदीद दौर के जदीद इंसान हैं आप। तो आप जब कोई चीज़ शेयर करते हैं, बहुत से ऐसे मैसेजेस आते हैं, इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए। और अच्छा, मज़े की बात ये होती है कि जब भी कोई ऐसा कलाम, ऐसी कोई हदीस होती है, उसके साथ लिखा होता है कि बात फैलाने वाले को भी इतना सवाब है कि मेरी बात आगे फैलाओ। ये नहीं, नुस्खे आगे बढ़ाए जी जी जी, टोटके आगे बढ़ाए जा रहे होते हैं, हर फील्ड के साथ है। हाँ, उसके हिसाब से बात करूं कि ये सोशल मीडिया में आमद रमज़ान से कबल कहते हैं कि जो तुम्हें पहली हदीस जो है ना वो रमज़ान की आमद की बशारत दे, उसके ऊपर जहन्नम हराम है। ऐसी हदीस मौजूद नहीं है कि भाई कि ये जो कहा जाए कि भाई देखें, रमज़ानुल मुबारक में इबादत करना, रब की इताअत करना, रोज़े रखना, नमाज़ें पढ़ना, उससे तो आप पर अल्लाह ताला के फजल से आपको जन्नत मिल जाए, वो अलग है। मगर कोई रोज़ा भी नहीं रखा और कहे रमज़ान की मैं खबर दे रहा हूँ, फला तारीख को और जन्नत मिल जाएगी, वाजिब हो जाएगी, ये कहीं मौजूद नहीं। बड़े बड़े उलमा फरमाते मौजूद नहीं। अब ये क्या है, एक ने आगे बढ़ा दिया, दूसरे ने आगे बढ़ा दिया। और मेरे आका फरमाते मन कज़िब अलैहि मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने मुझ पर झूठ कोई कहा उसका ठिकाना जहन्नम है। तो वो बोलने वाला अपनी शोहरत तो बढ़ा रहा है मगर अपना ठिकाना जहन्नम बना रहा है। मुझे साहब एक बार ये कैमरे में देख के दोबारा इसी सही बात है, जोर से कहिए, मैं चाहता हूँ कि ये लोग सुन लें बात। ये फेसबुक में मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि फेसबुक में रमज़ानुल मुबारक आमद से कबल कहा गया कि फला तारीख को रमज़ानुल मुबारक रमज़ान की आमद है, और ये हदीस शरीफ में आता है कि जो तुम्हें पहली जो सबसे पहले जन्नत जो है वो रमज़ान की आमद की बशारत देगा, उस पर जन्नत वाजिब है। जबकि अहादीस में ऐसा जिक्र मौजूद नहीं है। बड़े बड़े उलमा फरमाते हैं कि इस तरह मौजूद नहीं है। अब ये बंदा कहाँ से लाया है और ये बात किस ज़ात की निस्बत से कर रहा है कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि आप मेरे आका अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाते कि अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं वही होती है। और यहाँ पर बंदा अपनी तरफ से निस्बत करके बात करके नबी की तरफ निस्बत कर रहा है, अपनी आखिरत को खराब कर रहा है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि मन कज़िब अलैहि मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने की झूठ बात को मेरी तरफ निस्बत दी तो ऐसी सूरत में उसका ठिकाना जहन्नम है। तो वो बंदा दुनिया में तो ऐसी बातें करके पब्लिसिटी तो कर सकता है मगर अपने ठिकाने को जहन्नम बना रहा है। वाह 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 वाह। हमीद भाई, आप तक पहुंचती होंगी ऐसी बातें कि आप आगे फॉरवर्ड करें? आपने बड़ी अच्छी बात की कि देखें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आती हैं और हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं बगैर समझे। हम भी बिना, हमारा फ़र्ज़ है कि हम खुद भी केयर करें। आती हैं चीज़ें तो अगर हम ब्रेक करना शुरू करेंगे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। और नो डाउट कि बड़ी अनऑथेंटिक किस्म की अहदीस वगैरह या नॉर्मल ज़िंदगी की बातें भी, और हम ब्लाइंडली उसको फॉरवर्ड भी करते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं, क्योंकि उस पर नाम ऐसे लिख देते हैं वो कि आप समझते हैं कि ये लेकिन देखें, अब पब्लिक भी थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जा रही है, समझ भी आ रही है। और प्रोग्राम आपका जो आपने कहा कि देख के यहाँ से सुन के वहाँ से निकाल ना दे, इस पे अमल भी करने की कोशिश करें। बाकी जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, मतलब ये देखें, इतना बड़ा सेटअप लगाना, प्रोग्राम देना, ये मैसेजेस होते हैं। बिल्कुल। मैं कहता हूँ उलमाए किराम के साथ बंदा बैठे, हाँ जी, मतलब इन्होंने वक्त गुजारा है, मतलब एक टाइम दिया है, इनके पास जो भी चीज़ें ऑथेंटिक है। बिल्कुल। फेसबुक और ये सोशल मीडिया ये क्या देगा आपको? बिल्कुल ऐसे ही, ये सारे आई मीन असल टू से 2 नंबर ही होते हैं मामलात ना। और आपने सही की कि मतलब वो दुनिया में अपना नाम, आई एम सॉरी, वो दुनिया में भी अपना नाम नहीं बना रहे होते, नहीं कमा रहे होते। सर बेसिकली अमित भाई वो कर ये रहे होते हैं कि वो दुनिया में अपनी तरफ से वो उस तरह का कोई पेज बनाते हैं इस्लामी नाम से, और उस पर कुछ भी छापना शुरू करते हैं और उसको वायरल करते हैं और उन व्यूज़ पे खुश होते हैं और वहाँ से पैसा कमाते हैं, और फिर सच झूठ जो बिकता है आपको पता है वो सब बेच लेते हैं। अब आपका एक बड़ा अहम सवाल है जो आप करना चाहती हैं, वो ज़रूर कीजिए। जी अलामा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जर्नलिज्म के बारे में इस्लाम में कोई असूल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाफ़त के हवाले से मुख्तलिफ़ पहलुओं पे बात की जा सकती है। पहले ज़ाहिर सहाफ़त का काम है खबर देना, खबर पहुँचाना, बिल्कुल खबर पहुँचाना। और अभी मैं आयत पढ़ के गया हूँ इन जाकुम फासिकुन बिनबाइन फतबय्यनु, कि जब कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लाए तो पहले छानबीन कर लो। बेशक। तो सहाफ़ियों का सबसे पहला काम यह है कि जो भी खबर उन तक पहुँच रही है, जिसे वो आगे पहुँचाना चाह रहे हैं, उस खबर को वेरीफाई कर लें कि वो खबर किस हद तक दुरुस्त है। ये अब खबर के दो हिस्से, अब मैं इसमें के कई पहलू हैं, कई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, मैं उन सब पे गुफ्तगू करता हूँ।
اب خبر یا تو اجتماعی ہے یا خبر انفرادی ہے. بالکل ٹھیک. اب پہلے قانون یاد کر لیجئے, دیکھیں کوئی بھی چیز بری نہیں ہوتی, اس کا استعمال اسے برا بناتا ہے. بالکل میں یہ ایک کلیہ ہے کہ کوئی شے بری نہیں ہے, اس کا استعمال اسے برا بناتا ہے. یہ اکثر چیزوں کے بارے میں. تو اسی طریقے سے سوشل میڈیا سے آپ پازیٹیوٹی بھی بڑھا سکتے ہیں, فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں, علم بھی حاصل کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ کلاسز لے رہے ہیں, آن لائن کلاسز چل رہی ہیں, بہت سے لوگ سیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے. میں بلکہ اس میں ایک گرا اور لگاتا چلوں کہ کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے آج کل کے بچوں کے پاس, اور اسپیشلی دینی, تو وہ سوشل میڈیا سے ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں. مستند علماء کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, یا واعظ سن رہے ہیں, یا مجالس سے کسب فیض حاصل کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ, اب اس کے انفرادی پہلوؤں پہ غور کیا جائے. اس لیے کہ ظاہر ہے کوئی اگر آپ کہیں کہ صحافت کے بارے میں کیا حدیث آئی, نہیں, خبر کے بارے میں, خبر کو پھیلانے کے بارے میں حدیث ہے. اس میں کئی چیزیں انفرادی طور پر غور طلب ہیں. سب سے پہلے لیکن میں ایک قاعدے کے بارے میں بات کروں تو وہیں سے آ جائیں کہ بھائی سوشل میڈیا کو استعمال کیسے کیا جائے. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ قاعدہ یاد رکھ لیجئے کہ یہ استعمال آپ کے واجبات کو چھوڑنے کا وسیلہ نہ بنے. اگر آپ کے واجبات سوشل میڈیا کے چکر میں چھوٹ رہے ہیں تو پھر یہ استعمال ممنوع ہو جائے گا. مثال کے طور پہ میں سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہوں, فجر کی اذان بھی ہو گئی, وقت بھی ختم ہو گیا, میں نے نماز ادا نہیں کری, تو کیونکہ یہ استعمال اس لمحے, میں پورے استعمال کی بات نہیں کر رہا, لیکن اس لمحے ترک واجب کا باعث بنا, تو اس لیے یہاں پر آ کر ممنوع ہوا. دوسرا, کسی حرام میں مبتلا نہ کرے. اب حرام بہت سارے ہو سکتے ہیں, اور جو آپ کا سوال ہے اس سے ریلیٹ کر رہا ہوں میں, جیسے غیبت ہو گئی, نمیمہ ہو گیا, بہتان ہو گیا, افشاء راز ہو گیا. اسی طریقے سے کسی مفسدے میں نہ ڈالے. مفسدہ مثال کے طور پہ وقت کا ضیاع ہے, کسل مندی ہے, یہ سارے اس کے نقصانات ہیں. اسی طریقے سے اب خبر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں تو کس کے بارے میں, خبر یا درست ہے یا غلط ہے. اب اس کی تقسیم بندی کرتے ہیں, خبر یا درست دی جا رہی ہے یا غلط دی جا رہی ہے. غلط خبر ہے تو تہمت کے زمرے میں آ گئی. اگر خبر درست ہے تو اگر کوئی ایسی خبر ہے کہ جو مومن کے بارے میں جسے ناپسند ہے اسے کہ میرے یہ بات سر عام کی جائے, لوگوں تک پہنچے, تو غیبت ہو گئی. اگر درست ہے تو بھی اس کا نقصان ہے. یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے رونق رمضان میں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. رونق رمضان, رونق رمضان. رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. علامہ صاحب جی, تو اب تقسیم بندی اس طریقے سے کی جانی چاہیے کہ یا تو کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے کہ مومن کو ناپسند ہے کہ اس کی یہ بات دوسروں تک پہنچے, تو غیبت کے زمرے میں آ گئی. اور غیبت میں اور نمیمے میں قدر اشتراک ہے, کافی ملتا جلتا ہے. نمیمہ یہ ہے کہ کسی کا کوئی بات اس لیے دوسرے تک پہنچائی جائے تاکہ ان دونوں کے درمیان دوری پیدا کی جا سکے. اور نمیمہ کے بارے میں کتنی قرآن کی آیات, سورہ ہمزہ آپ دیکھ لیجئے اور سورہ قلم کی آیات دیکھ لیجئے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہے کہ جو نمیمہ کرے, یعنی جو دو لوگوں میں پھوٹ ڈلوائے. یعنی آپ کی ایک خبر کی وجہ سے دو لوگوں میں اگر پھوٹ پڑ جائے, دو لوگوں کے دل آپس میں آپ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں, تو یہ نمیمہ کہلائے گا. بالکل. اور اس کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں اور آیات ہیں. غیبت کے بارے میں الصائم, اب ماہ رمضان ہے, الصائم فی عبادت اللہ, روزے دار خدا کی عبادت میں. بالکل, یعنی روزے دار خدا کی عبادت میں اس کی سانس, جیسے کہ میں نے پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ رسول نے فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح, تمہارے جو سانسیں ہیں اس روزے میں یہ تسبیح شمار ہوں گی. تو روزے دار عبادت خدا میں ہے جب تک وہ غیبت نہ کرے. پھر غیبت کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ غیبت کے بارے میں قرآن نے کہا کہ غیبت کرنا کسی مومن کی ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. تو یعنی کتنا کری ہے مردار کا گوشت کھانا. ابھی آپ کل ہی تذکرہ کر رہے تھے کہ چند ممالک میں بعض جانوروں کو اس طریقے سے کھایا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ کتنا کری ہے بے شک کہ آپ صرف سوچیں اور آپ کے ذہن میں تعفن وہ پہنچ رہا ہے جو فقط تو پروردگار عالم کہنا چاہ رہے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی اتنی ہی کراہت رکھتا ہے, اس میں بھی اتنا ہی تعفن ہے کہ آپ کسی کی غیبت کریں. اچھا, تیسری چیز, آپ جو خبر دے رہے ہیں وہ کوئی راز ہے تو یہ افشاء راز کے زمرے میں آ گیا. تو بڑی ذمہ داری ہے راز کو آشکار کرنا, یہ راز کو آشکار کرنے کے زمرے میں آ گیا. تو راز کو آشکار کرنے کے بارے میں احادیث اور قرآن کی آیات وہ اپنی مقام پہ موجود ہیں.
پھر راز کو آشکار کرنے سے اگر ہم ایک دو اسٹیپس اور آگے بڑھ جائیں تو اب خبر اگر غلط قرار پائی تو آپ ایک مومن پہ تہمت لگا رہے ہیں. بالکل معاشرے میں جو اس کا ایک اسٹیٹس ہے, جو اس کی ایک عزت ہے, آپ نے تو سیدھا اس کی عزت اور وقار پہ حملہ کر دیا. تو اب صحافی کا کام بڑھ جاتا ہے یہاں پر آ کر کہ وہ غیبت سے بچے, وہ نمیمے سے بچے, وہ افشاء راز سے بچے. ضروری نہیں ہے کہ ہر راز پہنچایا جائے. اچھا, پھر اس میں یہ دھیان رکھا جائے کہ جاسوسی کو الگ منع کیا گیا ہے, اور یعنی تجسس نہ کرو. علامہ صاحب ایک اور کہ کوئی ایسی بات جس سے دلوں میں دوریاں پیدا ہو جائیں. یہ تو ہمارے خاندانوں میں, ہمارے گھروں میں ایسے سرایت کر گیا ہے یہ رویہ کہ ہم بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے چلے ہوئے ہیں, ہم ماں بیٹوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے چلے ہوئے ہیں. تو یہ رویہ تو بہت عام ہے. خوف خدا ختم ہو گیا؟ محسن بھائی دیکھیں, ہم سب کو بچنا چاہیے بیسیکلی تو ان چیزوں سے, کیونکہ ہم ہی کر رہے ہیں. معاف کیجیے گا, ہاں ہم ہی ہیں, ہم ہی ہیں, ان گھروں میں ہم ہی ہیں. بالکل باہر سے کوئی کچھ نہیں کر رہا. اکثر تو ہم باہر والوں کو انعام دے دیتے ہیں کہ وہ کروا رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. اور یہ واقعی ان کی باتوں میں ماشاء اللہ, اور آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں, آئی مین اس میں سب کچھ ہے, میسیجز ہیں. اگر بندہ ان کو سمجھے, سنے اور عمل کرے. بالکل یہ باتیں, یہ عام باتیں نہیں, عام باتیں نہیں, بالکل نہیں ہے. مطلب یہ ہمارے لیے بھی بڑا میرے خیال میں ایک آنر ہے کہ ہمیں یہ وقت دیتے ہیں, اور اللہ پاک ہمیں چن لیتے ہیں, ان جیسے لوگوں کے قریب بیٹھنے کے لائق بنا دیتے ہیں, اور ہم ان سے کچھ نہ کچھ استفادہ حاصل کر لیتے ہیں رمضان کے توسط سے. ورنہ ہم بھی اسی سوشل میڈیا کے جھمیلے میں ہی ہیں, کہیں اسی بھنور میں ہیں ہم لوگ بھی, کہیں پھنسے ہوئے ہیں, اور وہاں سے جو آتا ہے ہم وہ نکال کے پڑھ لیتے ہیں. ابھی کوئی ہمیں کسی چیز کی تصدیق کرنی ہوگی, ہم گوگل کریں گے, اور وہاں سے اس کا جو بھی جواب آئے گا ہم اس کو سچ مان لیں گے. اور بہتر تو یہ ہوگا کہ میں آپ سے رابطہ کروں, میں علامہ صاحب سے رابطہ کروں کہ یہ اوتھینٹک ہے بھی یا نہیں بات. لیکن چونکہ وہ میرے دل کو لگ گئی بات, جو میں سننا چاہتا تھا وہ اس نے کہہ دیا, اب وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے, میں کہوں گا یہی سچ ہے. ایک تو لگ گئی, دوسرا بھیجنے والا میرا بہت پیارا ہے, بس وہ دیکھتے ہوئے میں نے اس کو آگے بڑھا دینا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ ہو سکتا ہے اس سے بھی غلطی ہو, اس سے بھی غلطی ہوئی ہو. تو اوتھینٹسٹی کا کوئی عمل دخل آج کل ہے نہیں مفتی صاحب. یعنی اگر میرے ابا نے کوئی صبح گڈ مارننگ میسج میں کوئی بھیج دی ہے چیز, تو میں کہوں گا ابا نے بھیجی ہے تو صحیح ہوگی. اصل میں دیکھیں, پیغام دینے والا دیکھا جائے گا کہ وہ کون ہے, کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے کہ جو عالم ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے علم پہنچانا. بالکل ٹھیک. اور یہاں پر سوشل میڈیا میں پہنچانے والا کون ہے, اور وہ جو پہنچا رہا ہے اس میں ایک وقت وہ بھی تھا کہ لوگوں نے احادیث کو ایک لیول نہیں دیا گیا. ان احادیث کے اندر حدیث جو ہے صحیح کا لفظ بھی ہے, حدیث صحیح میں صحیح جو ہے صحیح لذاتی بھی ہے, صحیح لغیری بھی ہے, حسن لذاتی بھی ہے, حسن لغیری بھی ہے. اسی طرح اب یہ اس میں نا, جیسے ہماری بہن سونیا باجی نے کہا کہ یہاں پر جو ہے یہ جو صحافت کا پہنچانا, تو میں یہ عرض کر رہا تھا جو احادیث پہنچی گئی ہے تو اس کے بھی باقاعدہ چھان پھٹک کی گئی. روایت کرنے والا, آگے پہنچانے والا, اس کے بارے میں کہ یہ اس کا دماغ حافظہ کتنا مضبوط ہے کہ وہ کتنا وہ بات کو محفوظ رکھ سکتا ہے. پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ عدل کتنا کر سکتا ہے, کیونکہ عدل ہوگا تو وہ پھر اس صورت میں وہ ہوگا, پھر اس کا اور راوی کی, اس راوی کی زندگی کے احوال کا بھی وہ ہو. ایسا نہیں کہ یہ راوی اور وہ راوی وہ پیدا ہوا تھا 200 ہجری میں, اور یہ اس کی جو دوسری جس سے روایت کر رہا ہے وہ 300 میں, ان کا آپس کا وقت بھی نہیں بنتا. تو بڑی چھان پھٹک جو علم انصاب ہوتا ہے اس میں باقاعدہ چھان پھٹک ہوتی ہے. اس چھان پھٹک کے بعد پھر اس کے بعد وہ احادیث کو باقاعدہ وہ کیا جاتا ہے. ان احادیث کے علم الحدیث کے اندر ایک حدیث موضوع ہوتی ہے. اچھا, اب یہ حدیث موضوع ہے کیا, جیسے بعض کہتے ہیں نا حدیث ضعیف, کہ یہ ضعیف حدیث ہے, تو ضعیف حدیث کا الگ لیول ہے, اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں. اور اس کے بارے میں جو وضاحت ہے وہ ہم کب لیں گے؟ جب آپ مڑیں گے وہ ہم کریں گے. ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا رونق رمضان میں. رمضان رونق رمضان, رونق رمضان. پروگرام ہے رونق رمضان اور سیگمنٹ ہے وہی خدا ہے, اور اس میں ہم دے باری تعالیٰ پیش کریں گے سید ریحان انور. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من
اللہ 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 ساتی شجرو نتقل حجرو شکل کمرو بشارتی انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 جبریل عطا لیلتا اسرا ورب داہ لحضرته جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 فمحمد نا ہوا سیدنا فلیزو لنا لحضرته تو محمد ہیں اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا
शाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहें सलामत रहें। रमजान रौनके रमजान रौनके रमजान। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं रौनक रमज़ान में, और हमारा अगला सेगमेंट है सुनहरे अक़वाल। सुनहरे अक़वाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम अल्लाह से ऐसी हालत में दुआ करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखो और जान रखो कि अल्लाह गफलत से भरे दिल की दुआ कबूल नहीं करता। इस पर रोशनी डालेंगे, लेकिन अभी हम जो हदीस के हवाले से एक गुफ्तगू कर रहे थे उसको तो जारी मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहूँगा कि जिस तरह आपकी बात जैसे ना आपने कोई बात कही, वो आगे पहुँचते पहुँचते 5 मिनट के बाद 10 अफराद से वो मुंतकिल होते हैं, वो 11वें से पूछेंगे तो वो बात कुछ की कुछ हो चुकी एक नया जुमला बन चुका वो नया जुमला होगा, जुमले के अंदर तहरीफ हो चुकी होगी। अब वो अहादीस जो 1400 साल पहले जो थी, तो पहला तो सहाबा किराम लिखा करते थे और फिर वो सहाबा अपने सहाबा दीगर अपने ताबईन को दिया करते थे, वो अपने पास महफूज रखते थे। फिर उसके बाद वो लिखत में थी, वो लिखत सीना बसीना भी थी, सीना बसीना भी था और बाकायदा तहरीरी तौर पर सहाबा किराम लिखा करते थे, अपने पास मजमुआ मौजूद था। हज़रत अबू हुरैरा का मैंने अर्ज़ किया कि शुरू में लिखते नहीं थे, मगर बाद में आपने भी लिखना शुरू कर दिया। आप जब उम्र के हिस्से में पहुंचे तो आपने भी लिखना शुरू किया और सहाबा किराम बाकायदा। फिर आज अब अहादीस को पढ़ते हैं तो ये नहीं आता कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया। जब आप बुखारी हो, मुस्लिम शरीफ हो, नसाई शरीफ हो, तिरमिज़ी शरीफ हो, मिशकात शरीफ हो, इब्न माजा शरीफ हो, ये तमाम जो पढ़ते हैं तो इसमें आता है वो जो जिस मुहद्दिस ने लिखा तो उन्होंने नहीं, वो कहेंगे मैंने अपने फला उस्ताद से ये पढ़ा। अच्छा, उन्होंने अपने उस्ताद का नाम के उन्होंने ये उनसे पढ़ा, उन्होंने फला ताबई से पढ़ा, वो ताबई ने फला सहाबी से पढ़ा, वो सहाबी ने हुजूर से वो रिवायत की। वो कड़ी पूरी, वो डायरेक्ट वो बात नहीं आ रही, क्योंकि अब वो लिखने के दौर में अगर 200 साल की बात है तो क्या सीखा, तो वो बाकायदा लिखा भी गया और बाकायदा वो है। तो अब जितनी भी किताबें जो वहाँ की जो सियासत की किताबें और दीगर किताबें, उसमें वो हदीस शरीफ का जिक्र से कबल जो है बाकायदा वो उस्ताद का नाम, फिर उनके उस्ताद का नाम और फिर बाकायदा इसका इल्म, इसका बाकायदा जैसे किसी भी इल्म जो है ना उसका वो होता है, तो बाकायदा रावियों का पूरा एक इल्म है जिसके ज़रिए पूरी छान पटक की जाती थी, उसके बाद वो रावी को की जाती थी। अब मगर उसके बावजूद, तमाम बातों के बावजूद बाकायदा अहादीस में एक हदीस का जो है वो हदीस मौजू है। बिल्कुल ठीक। अब ये हदीस मौजू, यहाँ हमारा एक मौजू सोशल मीडिया, मगर वहाँ जो मौजू हदीस मौजू उसको कहा जाता है जहाँ पर ऐसे रावी जो रावी सही नहीं थे उन्होंने हदीसों को गढ़ दिया और वो गढ़ दिया। अच्छा। और वो गढ़ने के बाद वो बातें आगे फैला दी और वो आगे फैलती चली गई। तो यहाँ पर फिर मुहद्दिसीन ने अपनी सारी ज़िंदगी इस पर लगा दी और उसके बाद ये बताया कि ये हदीस मौजू, इसकी कोई अहमियत नहीं। अब यहाँ जब हदीस मौजू का लफ्ज़ सुना तो बाज़ कहते हैं कि ये ज़ईफ़ हदीस है, तो इस ज़ईफ़ हदीस से मुराद क्या है? यानी कि बात कहते हैं ना भाई ये हदीस ज़ईफ़ है, तो हम यहाँ ज़ईफ़ को कवी के मुकाबले में लाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर कहते हैं ये हदीस ज़ईफ़ है, तो ये ज़ईफ़ कवि के मुकाबले में नहीं है, बल्कि जब अहादीस में रावियों के हवाले से 4 स्टेप होता है, जो मैंने अर्ज़ किया था कि पहले सही ले जाती ही है, सही ले जाती ही ये सबसे बड़ा लेवल हदीस का कहलाता है। उस सही ले जाती ही, अब ये ज़ाहिर है 1 घंटे के अंदर आवाम आगे तो नहीं बन पाएगी, मगर कुछ जो है वो होगा। ये सही ले जाती ही जिसमें सबसे बड़ा रावियों का जो लेवल है कि ज़ब्त हो, अदल हो और उनकी जो शराइत है वो सारे के सारे कुल्लियत क्राइटेरिया पे पूरा कामिल वो पाए जाएगा, तो वो दर्जा सही ले जाती ही का कहलाएगा। फिर दूसरा लेवल है सही लगैरी, उसमें कोई उन शराइत में कोई एक कमी होगी तो वो सही लगैरी होगी। फिर तीसरा लेवल है हसन ले जाती ही। तो इस तरह जो आखिरी एक लेवल है जिसमें थोड़ा सा रावियों में कोई
कोई कमी रह गई मगर वो बुरा नहीं है, अच्छा। वो बुरा नहीं है, वो बात ठीक, कभी है ठीक। मगर वो बात को उसको एक्सेप्टेबल होगा, मगर वो होगा कहाँ पर? यहाँ पर भी मुहद्दिसीन ने फरमाया कि वो सही लेजाती को अकीदे में कबूल नहीं किया जाएगा। उस सही यानी हदीस ज़ईफ़ को अकीदे में कबूल नहीं किया जाएगा, हदीस ज़ईफ़ को आप आमाल में कबूल कर सकते हैं। ठीक है। गफलत से भरे दिल की दुआ कबूल नहीं होती, क्या ऐसी भी दुआ होती है जो हम गफलत से कर जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब परवरदिगार आलम की जानिब से इंसान गाफिल हो तो रिवायत का जुमला यह है, इय्याका वल गफला, गफलत से बचो। क्यों? क्योंकि गफलत से तुम्हारा दिल सख्त हो जाता है। अच्छा। जब दिल सख्त हो जाएगा तो वो कहते हैं ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, तो वो बात दिल से नहीं निकल रही, वो दुआ दिल से नहीं निकल रही, तो उसका असर कैसे होगा? पहली बात, कुरान में आयत है, परवरदिगार आलम ने फरमाया कि मैं इस जहन्नम को जिन्नों और इंसानों से भर दूंगा, और फिर कहा कि कितने ही दिल ऐसे हैं जो सोचते नहीं, जो तफक्को नहीं करते, कितने ही कान ऐसे हैं जो सुनते नहीं, कितनी आंखें ऐसी हैं जो देखती नहीं। अल्लाह। ये लोग जानवर हैं, बल्कि जानवर से बदतर हैं। फिर उनकी तारीफ में कहा कि ये लोग गाफिल हैं। ये लोग गाफिल हैं, जो जानवर से बदतर हैं, जो गाफिल हैं। तो जब हम आंखों से देखेंगे नहीं, कानों से सुनेंगे नहीं, क्या मतलब? आंखों से सबको नजर आ रहा है मगर मकाम इबरत की तरफ निगाह नहीं जा रही, हम सबक नहीं ले रहे। कानों से ना सुनने का मतलब क्या है? ना हम जिक्र इलाही सुन रहे हैं, ना हम किताब इलाही पढ़ रहे हैं, अहादीस से दूरी है, इरशादात मासूमीन से दूरी है। तो उसका मतलब यह है कि आप याद खुदा से गाफिल हैं। जब परवरदिगार आलम से गफलत आ जाएगी, यानी जिससे दुआ मांगी जा रही है, देखिए दुआ क्या है? खालिक और मखलूक के दरमियान राब्ते का नाम दुआ है। उदूनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। ठीक। अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। तो मैं आसान अल्फाज में मैंने कहा था कि दुआ खालिक और मखलूक के दरमियान राब्ते का एक जरिया। तो अगर आप एक तरफ हैं दुआ करने वाले हैं, एक वो है जिससे दुआ की जा रही है। जब जिससे दुआ की जा रही है उसी से गाफिल हो जाएंगे आप, तो दुआ में असर कैसे आएगा? कहाँ से रहेगा? भाई अच्छी बात है। वाह 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 वाह। एक छोटे से वक्फे के बाद लौट कर आएंगे और फिर जो सेगमेंट होगा उसका जिक्र करेंगे मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, क्या होने वाला है ब्रेक के बाद? एक्साइटेड हो असल में वो ये है कि जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि रोजेदारों को दो खुशखबरियां हैं, एक इंदल इफ्तार, दूसरा वालिकाए रहमान। तो ये है कि इफ्तार का वक्त आने वाला है, तो इफ्तारी के लिए भी कोई एहतमाम तो होगा ना भाई। वाह 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 वाह, इससे अच्छा लिंक नहीं हो सकता था। लौट कर आइए रौनक रमजान में। रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान। Assalamu alaikum, this is Chef Noreen Ansari and welcome you in my kitchen of Raunak Ramadan. So, और ये जो सेगमेंट है ये है एहतमाम रमज़ान, और आज इफ्तार में क्या बनने जा रहा है? आज बहुत कुछ होने वाला है मुझे लगता है, क्योंकि काफ़ी बारौनक है ये। आज हम बना रहे हैं चिकन स्क्रैम्बल्ड एग के सैंडविचेस बना रहे हैं, जो कोल्ड सैंडविचेस जिसे कहते हैं। कोल्ड मीन्स कि जैसे चिकन इज अ कोल्ड मीट, ठीक है, एंड बीफ हो गया या मटन हो गया, दैट इज कॉल्ड रेड मीट, तो इसलिए उनको हम हॉट सैंडविचेस बोलते हैं। तो दीज आर द कोल्ड वंस, ठीक है। इसमें पेपरोनीज भी हैं। और हम एक स्मूदी बना रहे हैं, मैंगो एंड बनाना स्मूदी। मैंगो मैंने फ्रोजन लिया हुआ था क्योंकि मैंगो का भी मौसम नहीं है। हाँ, आपने मैंगो फ्रोजन लिया हुआ था, तो हम उसकी स्मूदी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फ्रेंच फ्राइज को फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। ये फेवरेट पार्ट है बच्चों का भी, मेरे ख्याल में घर में बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, एक्चुअली बड़े भी खाते हैं। फ्रेंच फ्राइज एक ऐसी डिश है जो हर उम्र में आपको पसंद आती है। एग्जैक्टली। ये जिसने भी ये इजाद की होगी ना, वो आलू एक ऐसी वैसे सब्जी है कि जो हर एक के साथ एडजस्ट हो जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा, इस फ्रेंच फ्राइज का एक फ़ायदा ख़वातीन को ये है कि जब कुछ समझ में ना आए ना, तो बच्चे भी खुश और आराम से हो जाए। बिल्कुल ठीक। बड़े भी खुश। अच्छा, ये इतने फ्राई हो रहे हैं, व्हाट आई विल डू, मैं थोड़ी मिक्सिंग बना लेती हूँ चिकन की। प्लीज। ठीक है। अच्छा, ये मैंने चिकन लिया है, 2 ब्रेस्ट पीसेज हैं, उसको मैंने श्रेड किया, बॉईल किया, और अब मैं इसमें डालूंगी ये पेपरोनीज है श्रेडेड। बिल्कुल ठीक है। ये मैंने इसको थोड़ा सा सौटे किया था। क्या किया था? सौटे किया था। सौटे हुए हैं ये? हाँ, ये हुए एग्जैक्टली। अच्छा, ये सौटे अब मैं इसमें डालूंगी, मुझे एक स्पून चाहिए। स्पून आप
अच्छा, अब इसमें जाएगा स्क्रैम्बल्ड एग। बिल्कुल। ये कितना है? ये 2 eggs हैं। 2 eggs। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। थैंक यू। अच्छा, अब इसमें जाएगा, दिस इज मेयोनीज है, ये 1 कप है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये इसमें मेयोनीज चला गया। अच्छा, इसमें क्रीम जाएगी लाइक 2 to 4 tablespoon। बिल्कुल ठीक। ठीक है, ओके। और ये हो गया। अब इसमें जाएगा ये ब्लैक पेपर पाउडर। बिल्कुल सही। रेसिपी कार्ड तो चल रहा होगा। बिल्कुल चल रहा अच्छा, होगा। सॉल्ट पिंच, बिकॉज मेयो में भी सॉल्ट ऑलरेडी बहुत होता है, हाँ। तो ज्यादा नहीं डालना है। और ये पिंक सॉल्ट है? दिस इज पिंक सॉल्ट, दिस इज वेरी हेल्दी। ओके। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे चिकन, पेपरोनीज, क्रीम एंड मेयो। ठीक है, इसको हमने मिक्स किया। थोड़ा सा ये, मैं इसको, हाँ, आप इसको थोड़ा सा अपसाइड डाउन करते रहें। बिल्कुल ठीक है। सॉटे करता हूँ इसे? जी जी, फ्राई, दिस इज नॉट सॉटे, दिस इज फ्राई। सॉटे क्या होता है? सॉटे और फ्राई का फर्क आज जानते हैं मिलके। सॉटे हमने 1 tablespoon ऑयल में हल्का सा उसको स्टिर फ्राई करना है, एंड दिस इज डीप फ्राई। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा। अमित भाई, हम बेसिकली ये सिर्फ जो है ये कुकिंग शो नहीं है, ये क्लास शो भी होती है मेरी। रोज मैं कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। हम भी सीख रहे हैं वैसे। बिल्कुल, किचन के हवाले से मैं नई नई चीजें सीखता हूँ, नए नए उनके नाम सीखता हूँ। अच्छा, ये कैप्सिकम जाते हैं, शिमला मिर्च है, जो मैंने इसको 1 शिमला मिर्च है, उसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। और आप बिटवीन द लाइंस ये चेक करें कि इन्होंने कैप्सिकम कहने के बाद शिमला मिर्च सिर्फ मेरे लिए कहा है। ये एक तंज था मेरी जात पे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असल में खाली मिर्च कहते तो तब होता कि मिर्ची लगा रही हैं। शिमला बोलकर मिर्ची लगाने से बचा दिया, आपको सब्जों में घुमा दिया। भाई वाह 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 वाह। शेफ हम कहाँ पहुंच, अच्छा शेफ हमारी जो है, अगर इनका खाना इनके बर्तन से न गिरे तो समझें कि वो दिन अच्छा नहीं है। अब गिर गया तो अब सब अच्छा होगा। शेफ आपने गिरा लिया, आपने अपनी रिवायत बरकरार रखी। अच्छा, ये हमारा मिक्स हो गया। ठीक है, अब हम इसको आते हैं असेंबलिंग की तरफ। बिल्कुल ठीक है। हमारे फ्राइज में देख लेती हूँ जी प्लीज। ये बस थोड़े से गोल्डन है, दिस इज क्रिस्पी, हाँ। क्वाइट क्रिस्पी, लेकिन थोड़े से गोल्डन हो जाए। गोल्डन करते हैं। हाँ, बिल्कुल गोल्डन है, इतने हम इसको असेंबल करते हैं। अच्छा जी, अच्छा, ये मैंने हार्ट शेप्स के काटे थे। ठीक है, ब्रेड है, ताकि थोड़ा डिफरेंस अपीलिंग हो, मतलब प्रेजेंटेशन अच्छी हो, आई कैचिंग हो। बिल्कुल ठीक है। तो हम सबसे पहले इस पे क्या करेंगे, ये हमने लेट्स लिया। शेफ, इनको हम किसी और शेप में भी काट सकते हैं? हाँ, एनी शेप्स। बिल्कुल ठीक है। हाथी की शेप में? हाथी की शेप में कैसे आप काटेंगे ब्रेड को? वो होता है ना सांचा बना हुआ। हाँ, वो वैसे कट जाएगा, या एग्जैक्टली। अच्छा चलिए, ये हमने लेटेस्ट I am so sorry about this question। ये हमने ये रखा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। हमने ये रखा। एक हम प्लेटर ले लेते हैं। जी जी। इसमें फ्राइज रखेंगे, सॉरी, ये बाद में आज बनेंगे आपको फिर। स्मूदी नहीं बना, ये हमने यहाँ बना दिया। ठीक है, अच्छा, ये हम एक और बना लेते हैं। ये हमने लेटेस रखा। ठीक है, ये बहुत मजे के लगता है, बहुत क्विक रेसिपी है ये। वैसे वाकई ये, अच्छा रमजान में हमें क्विक रेसिपीज ही चाहिए होती हैं वैसे Exactly। खवातीन को घर में। हमीद भाई, कुछ खाते हैं, कुछ बनाते हैं, या सिर्फ तंग करते हैं घर में? बातें बनाते हैं। नहीं, पकाते हैं वैसे। मुफ्ती साहब जैसे हमारे बड़े अच्छे फ्रेंच फ्राइज, फ्राइज बनाते हैं। माशाल्लाह। यानी ये तो कोई मार्का ना हुआ। फ्राइज बनाना, भाई मर्द होने के नाते तो हो गया ना। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो खुश खुराक हैं वैसे आप? हाँ, मेरा मिले वेरी लिमिटेड। लिमिटेड खाते हैं। फिर आज आपको ना दे हम सैंडविच? नहीं, मैंने अभी की बात आज नहीं। तो हमारे गेस्ट हैं। अच्छा, इन्होंने ये नहीं कहा मैं बिल्कुल नहीं खाता, इन्होंने कहा मैं लिमिट में। हाँ, लिमिट। मतलब सब नहीं खाऊंगा, कुछ कुछ खाऊंगा। थोड़ा सा इसमें से खाऊंगा। भाई वाह वाह वाह। ये थोड़े से और होंगे। तो आई होप कि आपके किचन में भी इस वक्त इफ्तार की तैयारी ज़ोरों पर होगी और तरह तरह के पकवान जो हैं वो बन रहे होंगे। और इस चीज़ का ख्याल मैं हमेशा तंबीह करता हूं कि ज़रूर रखिएगा कि आपके किचन से उठने वाली जो खुशबू है वो आपके हमसाये को या बाहर गली की नुक्कड़ पे बैठे हुए फ़कीर को ज़रूर जा रही होगी, तो उस तक वो खाना पहुंचा दीजिएगा। और ये रिवायत या ये जो एक रिचार्ज, जैसे मुफ्ती साहब कहते हैं ना, इसको रमज़ान में जो हमें एक रिचार्ज मिलता है, इसको कोशिश करें कि ये कभी ख़त्म ना हो, ये पूरा साल रहे और पूरी उम्र रहे। मैं एक बात अर्ज करूँगा, नाम लेना मुनासिब है या नहीं है, वो इस वक्त SHO हैं, उनकी फैमिली ने बताया कि उनकी हस्बैंड की उस वक्त नौकरी नहीं थी। अच्छा, नौकरी पहले नॉर्मल थी, उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने क्या किया कि घर में 2 किलो का पुलाव उनकी वाइफ ने बनाया और उन्होंने अपने घर की खादिम से कहा कि इसके पैकेट बनाए, गरीबों में बांट दो। रोज़ का 2 के बाद 3 पर आए, 3 के बाद 4 पर आए, फिर 10 किलो रोज़।
اور انہوں نے مجھے بتایا وہ SHO انہوں نے اس وقت نوکری نہیں تھی نوکری نہیں، انہوں نے کہا کہ روزانہ 10 کلو ہمارے گھر میں پلاؤ ہم بنا رہے ہیں، چھولے کا آلو کا بنواتا ہوں اور پیکٹ بنوا کر باقاعدہ بھجواتا ہوں، اللہ کس کے نصیب سے مجھے دے رہا ہے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ جڑے رہیے رونق رمضان کے ساتھ۔ اب جب لوٹ کر آئیں گے تو اسی سلسلے میں ایک قصہ میں آپ کو سناؤں گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ رمضان رونق رمضان رونق رمضان۔ جی بالکل، ویلکم بیک ٹو رونق رمضان۔ شیف جی میں نہیں کھاؤں گا، لیکن یہ اتنا دھمکانے کی کیا ضرورت ہے مجھے؟ یہ نہیں مت کہیے گا کہ آپ نے یہ نرم و نازک سی بریڈ کاٹنے کے لیے اتنی بڑی چھری رکھی ہے۔ نہیں یہ اسی کے لیے تھوڑی شارپن ہے نا۔ اچھا ویسے آج کا ٹوٹکا بھی اس سے متعلقہ ہی تھا کچھ جو آپ ابھی ہمیں آف ایئر بتا رہی تھی۔ جی جی اس کا متعلق بھائی آج کا ٹوٹکا پہلے میں بمپر دے رہا ہوں نا، ایگزیکٹلی طریقہ اب جوڑنے کا طریقہ تو ڈاکٹر بتائے گا، لیکن فی الحال اس سے نمٹنے کا فوری طریقہ ہمارے شیف کے فوری پاس طریقے سے کبھی ہم کٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، انگلی کٹ جاتی ہے ہاتھ، اس میں آپ شہد لگا لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے خون بھی رک جاتا ہے اور آپ کا سیپٹک بھی نہیں ہوتا ہے۔ مگر شہد بھی تو ہمیں صحیح ملے، یہ بھی تو نا ہاں ہمارے یہاں۔ اب یہ بھی ایک معمہ ہے، یہ بھی ایک ہے۔ اور میں ایک بات بتاؤں، چونکہ محسن بھائی میں جمشائی کا رہنے والا ہوں۔ جی جی ہمارے گھر کے ساتھ جو حصہ تھا اب تو وہ ہمارا حصہ ہے، تو اس جگہ پر درخت تھا تو درخت پر شہد تھا، تو میں نے بھائی سے کہا، بھائی میرا جڑواں بھائی ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ یار شہد درخت پر لگائے نکلواتے، کہنے فلاں کو بلاتے نکالنے کا، اور وہ آیا لڑکا اور وہ ایسے گیا، میں نے کہا بھائی تمہیں کچھ، کہنے لگے الحمدللہ پتہ نہیں کیا بات ہے مجھے کوئی مکھی کچھ نہیں کھاتی، اور میں جاتا ہوں نکال کر واہ اللہ۔ جو ابھی ہم بریک پہ جانے سے پہلے جو آپ ذکر کر رہے تھے وہ SHO صاحب کا، تو اس حوالے سے میں نے اپنے بڑوں سے ایک قصہ سنا ہوا ہے، من گھڑت بھی ہو سکتا ہے لیکن ایٹ لیسٹ ایک سبق آموز بات ہے وہ۔ جی جی جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ نہ جانے کس کے نصیب کا، تو ایک صاحب تھے گزرے وقتوں میں، اور وہ بہت فاقہ کشی تک نوبت آ گئی اور بالکل بھوکے مر رہے تھے گھر میں، تو انہوں نے دعا کی کہ اے خدا میرے حصے کا رزق کا وعدہ ہے نا کہ ہم اپنے حصے کا رزق کھا کر مریں گے، تو میرا سارا رزق ایک ہی بار مجھے عنایت کر دیں، میں بھوکوں مر رہا ہوں، دے دیں مجھے۔ تو دعا کرتے کرتے روتے روتے غش آ گیا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو اپنے صحن میں بہت سا کھانا، بہت سا اناج، دالیں پائیں، تو انہوں نے کہا کہ اب میں دیگوں والوں کو بلاؤں یا کسی کو بلاؤں اور اس کو پکوا دوں، اتنا سارا ہے خراب ہوگا۔ انہوں نے پکوایا، اب اپنے حصے کا نکالا اور باقی اتنا سارا تھا اس کے ضائع ہونے کا خدشہ تھا، انہوں نے بانٹ دیا سب۔ اب کھا کے سیر ہو کے بیٹھ گئے اور شکر ادا کیا، سو گئے رات کو، جب صبح اٹھے تو اتنا ہی اناج دوبارہ ان کے صحن میں موجود تھا۔ تو اب ان کو احساس ہوا کہ میں نے اپنے حصے کا نہیں، نہ جانے کس کس کے حصے کا جو ہے وہ میرے نصیب میں بھی تھا، جو میرے توسط سے، میرے وسیلے سے باقی لوگوں تک پہنچنا تھا، وہ بھی مجھے مالک نے عطا کر دیا تھا۔ تو یقیناً بانٹنا، کوئی اس میں نہ جانے اس پہ کوئی علامہ صاحب کوئی حدیث بھی یقیناً ہوگی اس پہ کہ میرا نہیں خیال کہ ہم دینے والے ہوں اور ہمیں کم پڑ جائے کبھی کچھ۔ بالکل یقیناً دینے سے برکت بھی آتی ہے، یہاں تک کہ ماہ رمضان کے حوالے سے افطاری کرانے کے حوالے سے اسی خطبہ شعبانیہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر منکم صائمن، تم میں سے جو کوئی بھی ایک روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو اس کے یہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ دو چیزیں بتائیں، اب ایک غلام کو آزاد کرانا کتنی بڑی بات ہے، یہ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے کہ اتنا ثواب حاصل کر سکے، ظاہر ہے اس میں مالک کو راضی کرنا، غلام کو خریدنا اور یہ ساری چیزیں، تو غلام کو آزاد کرنے کا ثواب اور گناہوں کی معافی، ایک افطار کی، ایک کسی مومن کو افطار کرائے۔ اب اگلا ٹکڑا جو ہے تو سوال کیا گیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کوئی تو قادر نہیں ہے، ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ کسی کو افطار کرائے، تو انہوں نے کہا، اب جملہ سنیے روایت کا حدیث کا کہ اتقوا النار، جہنم سے ڈرو، جہنم سے بچو، چاہے افطار ایک کھجور کے ٹکڑے سے کراؤ، جہنم سے بچاؤ، اگر وہ بھی نہیں ہے تو افطار چاہے پانی پہ کراؤ، یعنی پانی تو موجود ہے، پانی تو موجود ہے، پانی تو پلا سکتے ہو، تو چاہے پانی کے ذریعے سے افطار کراؤ، چاہے ایک کھجور کے ذریعے سے کسی کو افطار کراؤ، افطار کراؤ۔ بھائی واہ واہ واہ، لطف آ گیا سر اس بات کا، یعنی پانی سے کروا دو اور ثواب اجر دیکھیں کتنا وسیع ہے۔ شیف ہم اسمودی بالکل میں ایکچولی بنانے جا رہا تھا، میں نے سوچا ایسے ہی آپ سے
पूछ लूँ। आइस आइस, ये हाँ आइस, वो तो मुझे पता है, रोज डालता हूँ। आइस तो मैं बड़ी अच्छी डालता हूँ। एक वाहिद काम यही है जो मैं अच्छा करता हूँ। पानी से करा ओके, सो पहले तो हम आइस डालने की कोशिश कर रहे हैं। लोग खड़े होते हैं अगर आप इसमें? लेट हो रहे हो इसमें तो 1.5 कप आइस जाएगा। वन इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि ये सवाल मखसूस कर ठीक दिया है। गया अमीरों के लिए, साहिबान सरवत के लिए, तो उसी के लिए अब गरीब से गरीब भी पानी तो पिला सकते हैं। बेशक बेशक असल बेशक। में रहमत हक बहाना नहीं जो है, खुदा की रहमत तो बहाना होती है। और वैसे ही रहमत इलाही का महीना। हाँ जी, इसके बाद क्या है शेफ? इसके बाद आप इसमें डाल दीजिए बनानास, मैंगोज, बनानास, मैंगोज, बनानास जा रहे हैं अभी। ठीक है। ये कितने बनानास हैं? ये 2 बनानास। 2 बनानास। तो मैंगो की जगह क्या है? मैंगो की जगह मैंगो ही मैंगो ही है। है। मैंगो ही है वो। नहीं मैंगो है क्या? मैंगो है, मैंगो बिल्कुल। फ्रोजन है। फ्रोजन है। जी जी क्या मकसद? बताइए शेफ। फ्रोजन है, फ्रीज हुआ हुआ मैंगो है। अच्छा महफूज कर लेते हैं मुफ्ती साहब। ये मैं सब महफूज कर लेती हूँ फ्रीजर में। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं मक्के शरीफ मदीने शरीफ में बेमौसम के फल देखे बिल्कुल। तो वो तो माशाल्लाह जी जी। क्या बात है। अब इसमें हम डाल रहे हैं अब इसमें हमने नहीं, अभी नहीं डालेंगे, ऊपर से डालेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे योगर्ट एंड क्रीम। ये दिस इज क्रीम, दैट इज योगर्ट। और इन दोनों में फर्क कैसे करूंगा मैं? ये क्रीम है, मुझे पता है। आपको दिस इज पता है? योगर्ट। हाँ, दिस इज क्रीम एंड दैट इज योगर्ट। बस ठीक है। क्रीम कितनी डाली है हमने? 1 कप है 1 कप। ये जी 1 कप हमने इसमें क्रीम डाल दी है। जी इसके बाद ये अब इसमें हम दही डालने जा रहे हैं। जी ये भी 1 कप है। जी, ये भी 1 कप है। बिल्कुल ठीक है। वो भाई वाह 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 वाह। थोड़े हम ये बना लेते हैं। अच्छा जी, अब क्या है? अभी दिस इज मैंगो जेलो। मैंगो जेलो जो भी होता है वो मैंने इसमें डाल दिया। हाँ, मैंगो जेली रॉ। मैंगो जेली रॉ भी है भाई इसके आगे लगा जी। हुआ। अब इसके बाद आप डाल दें इसमें शुगर 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून। ये 2 टेबलस्पून ही है ना? हाँ, 2 टेबलस्पून बिल्कुल। ही आपने इसको, और इसमें मिल्क ये भी नहीं जाना। ये भी नहीं डालना। Milk, ये ऊपर से जाएगा। अच्छा, ये गार्निशिंग के ये लिए। गार्निशिंग के लिए। अब इसमें दूध भी डाल दिया हमने। दूध कितना? 1 कप है ऑलमोस्ट, बस हो गया। और ये ऑलमोस्ट अब तैयारी के मराहिल में हम पहुंच गए। अब इसको ग्राइंड करेंगे और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जब तक ये हम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं तब तक आप भी अपना दस्तरखान सजा लीजिए, क्योंकि कराची और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ ही चाहता है। कुछ साथें बाकी हैं। जब आप लौट कर आएंगे तो हम भी अपने मेहमानों के साथ इफ्तार कर रहे होंगे और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं मुझ समेत मेरे मेहमान। तो हम लौट कर आएंगे और आपका साथ देंगे। रौनक रमज़ान में हमारे साथ रहिएगा। रौनके रौनक रमज़ान में इफ्तार के बाद एक बार फिर खुशामदीद। और सबसे पहले तो मैं अपने सुगड़ होने का मुजाहरा करूँ। जी बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह सलीका शाह। माशाल्लाह क्या बात है। खिलाने वाला इनमें खाना भी आएगा अभी। जी मुफ्ती साहब। मैंने कहा खिलाने वाला या तो कुछ नहीं मिलता या बहुत कुछ मिल जाता है। बिल्कुल 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 सर। माशाल्लाह। माशाल्लाह, प्रेजेंटेशन इज वेरी ये दोनों डाल नाइस। रहे हैं। बस इसको ये शेफ ने जरा आज शेफ का अंदाज़े बयां और है आज। बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह क्या बात है। क्या होना अच्छा ये जो आपका दिल करे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मगर जो समझ आ रहा है वो उठा ले। मैं कह रहा हूँ बाकी के लिए बचे ना बचे वो भी तो खैर नहीं आप लीजिए प्लीज। आपको मैं ड्रिंक्स अभी सर्व कर दूं या आप पहले? ले लेंगे। चलिए आप पहले ये नोश फरमाइए तो और खा के देखें। आप तो ले। हाँ हम लेंगे बिल्कुल। हमारी अभी छुट्टी नहीं हुई ना। जी बिल्कुल। हाँ हम छुट्टी के बाद खाते हैं। वैसे रोज़ा तो आपने खोल लिया है। सर रोज़ा हमने खोल लिया है, लेकिन बस ये आपको सर्व करना था। अब हमने आपसे पास करवाना है। वो देखें वो कैसे बच्चों की तरह देख रही हैं। शेफ वहाँ पे खड़ी ना ऐसे देख रही होती है हम सबको कि अभी खाएंगे और बताएंगे कैसा है। अप्रिसिएशन तो चाहिए होती है ना। कल की पेटिस की बात ही कुछ। कल वाकई कल का जो पैटिस थे भाई उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा। हमारी टीम ने बाद में भी जो चखा उन्होंने बहुत तारीफ की। थैंक यू। आपको जी शेफ के अंदर एक बच्चा है, मतलब शेफ ने अभी जो किया है वो कुछ ऐसा था। थैंक यू। अच्छा वो बच्चे जैसे करते हैं स्कूल में।
मुफ्ती साहब आप ही से शुरू करूंगा मैं, क्योंकि आपकी तारीफ बहुत जेन्युइन होती है, क्योंकि आप भाभी के हाथ के भी खाए हुए हैं आपने। मुश्किल कर दी मैंने सिचुएशन मुफ्ती साहब के लिए। आपने इन जनरल का भाभी के हाथ के खाए हुए। बहन के हाथ का खाया, वहाँ बेगम के हाथ का खाया बाबा। मगर एक बात ये है कि तारीफ करूँ या सच बोलूँ? सच भाई सच बोल रहे हैं आज सच बोल रहे हैं। ये मैंने तफरीहन ये जुमला कहा, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मगर कल का पैटिस की बात ही भाई कल के पैटिस जीत गए भाई, मुफ्ती साहब को दोबारा खिलाए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे ही कीजिए। पैटिस दोबारा सर आपको घर भिजवा देंगे, आपने मिस कर दिए वो पैटिस। हाँ मैं बहुत कल बड़े लजीज पैटिस बात सुन के मिस हो रहे हैं, है ना। बिल्कुल। आपने चखा? जी बिल्कुल चख रहे हैं, आप चख चुके हैं, आप बता मोहसिन दीजिए। भाई एक बात अर्ज जी करूंगा, प्लीज प्लीज। बहुत मैं अर्ज कर रहा था कि असल में जैसे ना बाज़ चीज़ें बाज़ को ज़्यादा अच्छी लगती जी है, हाँ, बाज़ जी हाँ, जी। तो जैसे मैं शौकीन हूँ पैटिस का, अच्छा अच्छा तो अच्छा, और ये ऐसा है कि बेगम ने बना लिया, खाएंगे, ले आओ ले आओ तो खा लें। इसलिए जो है उसकी तारीफ, चूँकि वो आदत और वो है ना, इसलिए वो की बात ही कुछ। वाह 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 वाह। टेस्ट डेवलप हो जाता है ना, जो चीज़ आपको पसंद आती है, बिल्कुल उनका ऐसा ही। कहने का मतलब है कि वो मतलब मजबूरन भी होती है तारीफ। जी जी जी, तो ये इन्होंने, तो आप असल वाली तारीफ करें भाई, नहीं माशाल्लाह, वेरी गुड, Thank you. एक्सीलेंट है ना, अच्छे हैं, लजीज। दरअसल अब वो इनकी बात ना, हर एक का अपना एक जायका है। बिल्कुल। इस तरह का अब बाज मुरगन खाते हैं, हाँ। तो नेचुरली उनके लिए ये थोड़ा सा हो सकता है कि एक्सेप्टेबल ना हो। और बाज कुछ भी खाते हैं, मुरगन हो जो भी हो, बस उनको सब खाने से कुछ मतलब खाते है। हैं, सब कुछ वो खाते एक हैं। मैं हूँ और एक हमारे पीसीआर में एक साहब। हम कुछ भी खाते हैं दोनों। अल्लामा साहब आप जी माशाल्लाह, आप क्या कहते मैंने हैं? चखा है और बहुत उम्दा लजीज है लजीज माशाल्लाह। लगा आपको? और लाइट है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। That's the point. हेल्दी भी है, हेल्दी भी है। Of course, yes. इफ्तार के बाद बहुत ज़्यादा हैवी खाया हाँ नहीं हैवी खाया नहीं जाता। बिल्कुल। आप क्या खाती हैं इफ्तार के बाद? आज सोनिया से थोड़ी बात करें आपकी इजाजत से। जरूर फ्रेंच फ्राइज। आप भी समझें कि आप हमारी मेहमान हैं आज, आपको मैं वो मकाम देना चाहता हूँ। आप कोई सवाल करना चाहती हैं शेफ इनसे? क्या खाती हैं आप इफ्तार? आप मैं इफ्तार में खजूर क्या खाती हूँ, मैं खजूर खाती हूँ, पानी पीती हूँ, मेरा पेट भर जाता है। वाह, आपको कैसा लग रहा है इतनी तवज्जो मिली आपको? एकदम बहुत से अच्छा लगा। सब आपकी नहीं, असल में पता है इससे क्या हुआ, इस तवज्जो से उनको बगैर खाए पेट भर गया। बिल्कुल, देखा मुफ्ती साहब समझ गए। नहीं मैं बल्कि वो बड़ी बड़ी देर से, जब ये फ्राइज बन भी रहे थे तो इनकी नजर थी इन पे। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतना ही खाइएगा, ज़्यादा ना खाइएगा। मैंने आपके लिए छोड़ देना मासूम। भाई आपकी सेहत का यही राज है कि आप बस कम कम खाती हैं। शेफ थैंक यू सो मच। You're most welcome. बहुत हमेशा की तरह आपका खाना, आपके प्रेजेंटेशन आपकी बड़ी बिल्कुल। अलग होती है, वैसे जुदागाना होती है, बहुत हरियाली होती है। वो गो ग्रीन का एक मैसेज हरी-भरी। देती है आप इसके साथ। आई कैचिंग होती है, व्हाइट एंड ग्रीन का अच्छा, कॉम्बिनेशन। लेकिन मुझे याद पड़ता है जब हम OST भी शूट कर रहे थे, आपने तब वहां पे समंदर के बीच भी कहीं से पत्ते जो है वो आप बिल्कुल, ले आए पत्ते थे। ले आई थी। तो आपको ये क्या ऑब्सेशन है? आई कैचिंग लगता है, क्योंकि जब आपको आंखों को अच्छा लगेगा तो आपका खाने का ऑटोमेटिकली दिल करेगा। बिल्कुल ऐसा तो ही। वी हैव टू मेक इट आई कैचिंग हो। आंखों को सबसे पहले आंखें ही देखती हैं, फिर आप बिल्कुल, टेस्ट बिल्कुल। करते हैं। तो आई कैचिंग होगा तो फिर टेस्ट करने का जबरदस्त उसकी तरफ अपील होगा ना, आप जाएंगे, अट्रैक्ट होगा। आपको पता है ना, बहुत क्यूट है। माशाल्लाह। शेफ मुझे बच्चा लगता है, बच्चा छोटा सा। कल अमित भाई ये कैप पहन कर आई थी जो कि इनके आंखों पे आ रही थी, बार बार बड़ी थी इनको, तो वो बच्चों की तरह ना साथ साथ उसको भी कर रही है और साथ साथ काम भी कर रही है, और ये लाजमी कुछ गिराती हैं। ये हमारे खासा है हमारे सेट का। रिवायत है इनकी। उम्मीद करते हैं इसी तरह आपका भी रोज़ा जो है वो इफ्तार हो रहा होगा दस्तरखान पे इसी तरह हंसते मुस्कुराते, और जिन दस्तरखानों पर मुस्कुराहट नहीं है और वो मिसिंग है, और उनके यहाँ वो दस्तरखान पे वो रौनक जो है वो नहीं है, वो चाहे महंगाई की वजह से है, बेरोज़गारी की वजह से, अल्लाह पाक उन सब के लिए आसानियाँ फरमाएं। उन भाइयों के लिए जो बाहर कमाने निकले हैं और तरसी हुई निगाहों से देखते हैं कि उनको वो काम मिल जाए, जो फुटपाथों पर बैठे होते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई गाड़ी आएगी और आकर उनको जी बिल्कुल ठीक, कोई गाड़ी आएगी और आकर उनको ये उम्मीद दिलाएगी कि आज उनकी, जिसको पंजाबी में कहते हैं दिहाड़ी, का बंदोबस्त हो जाएगा और वो अपने औजार लेंगे और उनके साथ चल देंगे। तो ऐसे बहुत से किस्से आपको गली की नुक्कड़ पर, सड़क के उस पार नज़र आ रहे होते हैं, उनसे नज़रें मत चुराया करें, कोशिश किया करें। आपके पास यकीनन गाड़ी में, जेब में, बटवे में कोई ना कोई इजाफी सिक्का होता है, कोई ना कोई इजाफी नोट होता है। इजाफी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि यकीनन आप भी कहीं ना कहीं मजबूर होंगे, लेकिन सखावत तो नाम ही इसका है कि आपके अपने पास भी एक ही रोटी हो खाने को और आप वही रोटी जो है वो साहिल को दे दें। हम तो यही सीखते हुए आ रहे हैं और यही पढ़ते हुए आ रहे हैं, यही गुट्टी में मिला है हमें। हमारे साथ रहेगा रौनक रमज़ान में लौट कर आएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। खुशियों का है पैगाम, रमजान रौनके रमजान, रमजान रौनके रमजान।
प्रोग्राम है रौनक रमज़ान, मैं हूं मोहसिन अब्बास हैदर और मेरे साथ मौजूद हैं सोनिया। और कल का पैटीज बहुत अच्छा था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुफ्ती साहब ऑन एयर भी तारीफों के पुल बांध रहे हैं कि कल का पैटी बहुत अच्छा था, साथ खास सैंडविच रहे हैं। भाई कल का पैटी बहुत अच्छा माशाल्लाह। असल में जैसे अभी हजरत भी फरमा रहे थे कि कुछ चीज़ें जो है ना वो जैसे मुझे निहारी बहुत पसंद है, पाए बड़े पसंद हैं, मगज़ बड़ा पसंद है, और माशाल्लाह इसी तरह बिरयानी हो और झींगा हो, मछली फ्राई हो, मछली का सालन हो, और माशाल्लाह जो है और इसी तरह पेटिस हो, तो वो अब ऐसा है कि माशाल्लाह पसंद। अब जो चीज़ पसंद हो और वो भी गर्मा गर्म हो और फिर उसके बाद वो खाए और मेरे हाथों से परोसी गई हो, क्या बात है, नौरीन बाजी ने बनाया हो, तो वो एक बाकायदा प्रॉपर जो इस फील्ड के माहिर बनाए, तो उनके हाथ का क्या बात। और फिर वो जो कभी खा लिया, अब जैसे ये माशाल्लाह फ्रेंच फ्राइज ऐसा है कि घर में बच्चे इतने शौक से खाते हैं और मुझे चलो ठीक है, तो अब वो चीज़ तो फिर तकाबुल करे तो वही नहीं, ये ज्यादती हो जाएगी। मगर बहुत अच्छा था जी, बिल्कुल। अगला सेगमेंट है हमारा, आओ वादा करें। हमीद भाई, हमारा एक सेगमेंट होता है आओ वादा करें, जिसमें हम खुद से भी वादा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि जो उसमें शामिल होना चाहे वो हो जाए। तो आज चूंकि हम बात ही ये कर रहे थे कि सोशल मीडिया के हवाले से, तो यकीनन आप समझ गए होंगे सब कि हम एक ऐसा वादा कर लें अपने खुदाए बुजुर्गो बरतर से कि जिसके सामने हमें वो वादा तोड़ते हुए शर्मिंदगी का एहसास थोड़ा सा तो होगा। वही बात कि हम तन्हाई में जब अपनी आंखों से आंखें मिलाएं आईने में जाकर, तो हम इस लायक हों कि हमारा ज़मीर इतना स्याह ना हो चुका हो कि हमें वो नदामत भी महसूस ना हो, खुदा के सामने भी ना महसूस हो, जाए नमाज पे भी महसूस ना हो, उससे पहले कई गुनाहों से रुक जाया करें। तो आज का वादा ये करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक सिर्फ वादा ही नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। हमने मुफ्ती साहब से, हमने अलामा साहब से बहुत ऑथेंटिक वर्डिक्ट लिया है इस पे, और हर तरह से आपको समझाने और सिखाने की कोशिश की है कि कितना बड़ा गुनाह है फितना फैलाना, गलत बात फैलाना, तोहमत लगाना, एक ऐसा अमल जो नहीं किया। इवन अल्लामा साहब का वो जुमला बड़ा मुझे याद रह गया कि अगर दुरुस्त भी है और अगर मैं नहीं चाहता कि वो बात लोगों में फैलाई जाए तो भी उसका गुनाह है। तो ये एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। और फिर आप जब खास तौर पर इस्लाम के हवाले से, मजहब के हवाले से कोई चीज़ सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो ये तो गुनाह कबीरा में शुमार होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि आप इस्लाम को लेकर, अपने मजहब को लेकर पूरी दुनिया में बदनाम करें और एक ऐसी बात फैलाएं कि जो उससे मंसूब ही नहीं है। फिर चाहे वो जिहाद के हवाले से हो, फिर चाहे वो अहादीस के हवाले से हो, वो आयात के हवाले से हो, या फिर मौला अली अलैहिस्सलाम के किसी कौल को लेकर हो। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारी आंखों से गुजरती हैं जिनको हम पढ़ते हैं। और अगर हम इससे निचली सतह पर आएँ तो फिर वो यकीनन वो अशार भी हैं, वो अकबाल भी हैं जो हम कभी बानो कुद्सिया साहिबा से, कभी अशफाक अहमद साहब से, तो कभी मंटो से, तो कभी किसी से, किसी भी मशहूर शख्सियत की हम तस्वीर लगाते हैं, उसके ऊपर कोई भी अपना मन घड़त बात लिखते हैं और हम उससे मंसूब करके उसको चला देते हैं। अब वो आगे जाकर फितना फैलाए या किसी की दिल आज़ारी का बायस बने या किसी रिश्ते को तोड़ने की वजह बने, कोई आपको पता नहीं है। तो गोया थोड़ा मोहतात रवैया अपनाइए। ये मैं नहीं कह रहा, हमें कुरान से भी साबित कर दिया मुफ्ती साहब और अलामा साहब ने, हमें उसका गुनाह भी बता दिया है कि वो कितना बड़ा है, कत्ल से बड़ा गुनाह है फितना फैलाना। तो अब आपके ऊपर है कि आप ये वादा करें अपने आप से और कोशिश करें कि जो आपको एक मैसेज आता है कि उसको 60 लोगों तक और पहुंचा दें तो आपको पता नहीं क्या लॉटरी लग जाएगी आपकी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोशिश करें। वो कैसे लगेगी वो हम आपको दावत रूहानियत में मुफ्ती साहब से पूछ कर बताएंगे कि उसको लगाने का क्या तरीका है। ये तरीका बिल्कुल नहीं हो सकता जो आप समझ रहे हैं। तो खुदारा इन हस्तियों के नामों से गलत बातें मंसूब करके अपने आप को जहन्नुम की आग का ईंधन मत बनाएं। मुफ्ती साहब, वैसे असल में अगर हम इस बात पे बात करें तो क्या लॉटरी लगने का कोई है तरीका? देखें ये ऐसी रैंडम सवाल है। मेरे पास एक ने आकर कहा कि प्राइज बॉन्ड का कोई वजीफा है, तो मैंने कहा अगर होता तो यानी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे है। और पहला मैं खुद पढ़ता और दूसरा फिर एक लेडीज आकर कहने लगी कि बीसी खुलने का कोई वजीफा जो मैं बनाना चाह रही हूँ, जैसे कमेटी कहते हैं। तो हाँ, कमेटी, उसका कोई वजीफा है। मैंने कहा भाई ऐसा कोई वजीफा मेरी नज़र में नहीं है, मगर एक वजीफा मैं आपको बताता हूँ कि वो पढ़ें। उन्होंने कहा हज़रत 21 BC है और मुझे वो बनाना है, तो ऐसा मैंने पढ़ें, अल्लाह ताला आसानी कर देगा। तो उसमें है, तो उसके बाद अल्लाह ताला करम से मैं कहा दूसरी या तीसरी उनकी खुली, तो ये अल्लाह ताला की मदद थी। और मैं यहाँ एक बात करूँ, जैसे आपने फरमाया ना वादा करें, आज हमारी मीडिया में एक आलिम
وہ فلاں کے خلاف بول رہا ہے, اس کو رد کر رہا ہے, وہ غلط ہے, وہ کافر ہے, یہاں تک کی بات وہ عالم اس کو وہ کر رہا ہے, اور اس کے فالوورز اس کے خلاف ہو رہے ہیں, اس کے فالوورز اس کے خلاف ہو رہے ہیں. انسان بننا چاہیے ہمیں. اللہ نے قرآن میں وہ شہد مختلف پتوں اور پھولوں کے رسوں کو لے کر ملا کر میٹھا بنا. مسلمان وہ ہے جس کو اللہ نے وہ بنایا میٹھا. اور یہ اس طرح تو آج یہ بھی وعدہ کریں, کوئی عالم کسی کے خلاف بول رہا ہے آپ خاموش ہو, اور وہ اس کو بول رہے آپ خاموش ہو, یہ جب ان کو کوئی فالوئنگ نہیں ملے گی یہ ویسے ہی خاموش ہو جائیں گے. یہ بڑی ویسے یہ بھی بڑی اچھی علامت ہے. یہ پوائنٹ تو ہے ایک ضروری کہ ہم ایک, آپ لوگ دیکھیں نا, آپ ایک مشعل راہ ہیں, آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں. اگر آپ یہ ایسے ان سے, یا خدا نہ خواستہ آپ ان سے اس طرح کا کوئی اختلاف رکھتے ہیں جو آن ایئر جاتا ہے اور پھر وہ بدمزگی یا اختلافات کی کا باعث بنتا ہے, اور پھر ٹھیک فرما رہے ہیں, پھر اگر اس فرقے کے لوگ ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے وہاں پر جہاد کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ الگ ہے. یہ الگ بات. ایسا ہے کہ بریلوی ایک دوسرے کو برا کر رہے ہیں. بھائی ایک دوسرے, بھائی یہ عالم ان کو برا کرے, وہ عالم ان کو برا کرے. ارے بھائی یہ اختلاف چھوڑو, محبتیں ہونی چاہیے. بالکل. ایک آپ معیار تو سیٹ کریں نا عوام کے سامنے, پبلک کے سامنے. وجادلہم باللتی ہی احسن. مجادلہ جب بھی کیا جائے تو بہترین طریقے سے کیا جائے. دوسرا جو راہ تبلیغ ہمیں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت اطہار نے دی ہے, وہی بہترین راہ ہے کہ حکمت اور موعظہ حسنہ سے چلا جائے. اب میں کوئی خاص بات نہیں کر رہا, لیکن ایک عمومی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا کسی سے نظریے میں اختلاف ہے, اور نظریے کا اختلاف صرف مذہب میں نہیں ہوتا, اختلاف رائے ہر جگہ پر, حتیٰ کہ ایک گھر میں باپ اور بیٹے کے درمیان ہے, شوہر اور بیوی کے درمیان. تو دو چیزیں ہیں, اس کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے نظریے کے قائل ہو جائیں, لیکن گفتگو ہمیشہ نظریے پہ رہے, نظریے سے ذات تک نہ ہے. کیا اچھی بات, کیا اچھی بات. ذاتی بات نہ ہونے پائے, نظریے پہ گفتگو رہے, اور سلجھے ہوئے پڑھے لکھے انداز میں آپ بات کریں, قوانین پہ بات کریں, تو یہی اصلاح کا باعث بھی بن جائے گا. اپنی اصلاح کا بھی, سامنے والے کی بھی اصلاح کا بھی. اور اسی لیے یہاں پر بیٹھے ہیں جو کتابیں جس میں آداب مناظرہ اور آداب مجادلہ جن کتابوں میں ذکر ہوئے ہیں, جو مدارس میں بھی اور دیگر جگہ پر پڑھائی جاتی ہیں, ان میں ایک نقطہ قابل غور ہے, اور وہ قابل اہم بھی ہے, وہ بہت اہمیت کا حامل بھی ہے. وہ یہ کہ مناظرہ کرنے والا اپنی اصلاح کا بھی طالب ہو. کیا بات, کیا بات. ہاں, مطلب آپ اگر ریسیونگ اینڈ پہ ہیں تو آپ اتنے اسٹبن نہ ہو جائیں کہ آپ سننے کی حالت میں نہ ہو. ایک چھوٹا سا وقفہ, اس کے بعد لوٹ کر آئیں گے. رونق رمضان میں ہمارے ساتھ رہیے. سیگمنٹ ہے مست ہوا, اور اس میں منقبت پیش کریں گی فروا زیدی. رحمت کا پیغام علی ہے, کتنا پیارا نام علی ہے.
अली है, सच पूछो इस्लाम अली है। खिल जाती है दिल की कली, खिल जाती है दिल की कली। अली 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 दम अली अली, अली 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 दम अली अली। नादे अली पढ़ना दे अली, नादे अली पढ़ना दे अली। अली 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 दम अली अली, अली 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 दम अली अली। हर गम की तदबीर अली है, कौसर की तफसीर अली है। अली 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 दम अली अली, अली 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 दम अली अली। हर गम की तदबीर अली है, कौसर की तफसीर अली है। जन्नत जन्नत कहने वालों, जन्नत जन्नत कहने वालों, जन्नत भी है उनकी कली, जन्नत भी है उनकी कली। अली 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 दम अली अली, अली 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 दम अली अली। नादे अली पढ़ना दे अली, नादे अली पढ़ना दे अली। अली 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 दम अली अली, अली 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 दम अली अली। काबे में बुत ही बुत होते, उसमें अली पैदा जो न होते। अली 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 दम अली अली, अली 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 दम अली अली। काबे में बुत ही बुत होते, उसमें अली पैदा जो न होते। दीन की भी तक मील न होती, दीन की भी तक मील न होती। किसको बनाते हक का वली, किसको बनाते हक का वली। अली 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 दम अली अली, अली 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 दम अली अली। नादे अली पढ़ना दे अली, नादे अली पढ़ना दे अली। अली 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 दम अली अली, अली 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 दम अली अली, अली 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 दम अली अली। रौनके रमज़ान। वेलकम बैक। प्रोग्राम है रौनके रमज़ान और सेगमेंट है दावत रूहानियत। अमित भाई, दावत रूहानियत का एक सिलसिला है, मुफ्ती साहब उसमें बहुत से मसाइल के हल जो हैं वो बताते हैं। आपको कोई मसला है तो आज लगे हाथ। मगर हनीफ भाई, आपका मसला है, आप अकेले में पूछ लीजिएगा। ऐसा कोई मसला पूछेंगे ही मुफ्ती साहब? कोई ऐसा जेनेरिक मसला कोई पूछे, किसी कोई वजीफा आपको चाहिए, कोई बताइए कुछ आपका है कोई मामला ऐसा? जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया हुआ है। एवरीथिंग इज वेरी गुड। हमेशा करम। आमीन आमीन। सब पे, हम सब कौम पे हमारे माशाअल्लाह ना। बाकी तो देखें, छोटा मोटा तो होता है तो आदमी खुद ही मैनेज करे, क्या कहते हैं? जी जी बिल्कुल। वजह ये क्या आदमी उसको बिला वजह बड़ा बना के खुद भी प्रॉब्लम में रहे। और मैं तो कहता हूँ 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़े बंदा, बिल्कुल ठीक सबसे और हर नमाज के बाद जो हम वज़ाइफ हैं वो बेसिकली मुफ्ती साहब के पास वो ही तो एक ख़जाना है। वो वज़ाइफ का ही ख़जाना है कि जब आपने वो नमाज के बाद क्या पढ़ना है और दिन के औकात में आपने, जैसे कल अलामा साहब ने इस्तग़फ़ार की तस्बीह के फ़वाइद बताए और आज मुझे अच्छी तरह याद है कि वो ना चाहते हुए मेरे लाशऊर में वो बात थी और मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैं साथ साथ वो तस्बीह करता हुआ जा रहा था। तो वो बातें ये है, ये फ़ायदा है इसका। ये सिर्फ वो नहीं है कि आपने प्रोग्राम किया है और आपने उठ के चल दिए यहाँ से, शुक्रिया आप तशरीफ लाए कह के। ये बातें अगर आपके साथ रह जाएं तो बड़ा लुत्फ है। तो आज भी हमें कोई खजाने में से कोई मोती अता करें किसी वजीफे का। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमारे भाई मुबशिर भाई ने जो दुरूद शरीफ की बात की थी,
تو ایک بزرگ تھے, ان کا نام تھا کمال بابا. ان کے پاس ایک شخص آئے اور ہاتھ میں تصویر بھی پڑھ رہے تھے. تو آپ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا حضرت پڑھ رہا ہوں. کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا درود شریف. کہا کتنا پڑھتے ہو؟ کہا حضرت 5000 پڑھ لیتا ہوں. کہنے لگے ایک کام کرو, میں ایک درود شریف بتاتا ہوں, پڑھو 100 مرتبہ پڑھنا, مگر اہتمام سے پڑھنا. طریقہ میں بتا دوں, رات کو 3 بجے غسل کر کے مصلی بچھانا, خوشبو لگا کر مصلی بچھانا, 2 رکعت نفل پڑھ کر وہ ثواب روح محمدی کو پیش کرنا اور عرض کرنا یا رسول اللہ کمال نے یہ اجازت دی ہے پڑھنے کا اور یہ آپ قبول فرمائی, اور پھر یہ 100 مرتبہ درود پڑھنا اور کل مجھ کو بتانا. اگلے دن وہ شخص جب آئے تو آنے والا جب آیا تو ہاتھ میں ہار تھا اور مٹھائی تھی. تو وہی دیگر محبت والے ان بزرگ کے قریب کے لیے خیر تو ہے. کہا رات کو میں نے عید والا لباس نکالا اور نہا کر وہ عید والا لباس پہنا, خوشبو لگا کر میں نے مصلی بچھا کر نماز شروع کی, اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے حضور کے روح کو یہ ثواب پیش کیا اور میں نے یہ عرض کیا کہ کمال بزرگ نے دیا ہے, درود سے بڑوں کو وہ کرم کیجیے, اور درود شریف شروع کیا. تو پڑھتے 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 کہا تسبیح میں 33 لانے کو پہنچا تو دیکھا کمرے کے اندر ایک عظیم ہستی آ رہے ہیں اور نورانی چہرہ ہے, اور قریب آ کر میرے ہاتھ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ یہ منہ اور درود, یہ اشارہ کر سکا, یہ منہ اور درود, اور یہ کہ کر آگے بڑھے. وہ شخص کہتے ہیں میں آگے بڑھ کر میں نے ہاتھ پکڑ کر کہا آپ کون ہیں حضرت؟ فرمایا مجھ کو داتا علی حجویری کہتے ہیں. یہ لاہور کے داتا صاحب سید علی حجویری کا مجھے یہ کہتے ہیں. وہ شخص کہتے ہیں کہ میں مصلی پر میں ساری رات روتا رہا, اشک بار رہا, سوز و گداز میں رہا, اور یہاں تک کہ صبح ہو گئی. تو وہ کمال بابا کہنے لگے ارے میاں تم نے 33 پڑھا تو داتا کا دیدار ہوا, 100 پورا کرتے تو داتا ہی مدینے والا کا دیدار کرتا. تو درود کو پڑھا جائے مگر اس طرح پڑھا جائے کہ آنکھیں بند ہو, تصور گنبد خضرا کا ہو, تعلق قلب سے متصل ہو, پھر اور یہ کہ وہاں سے انوار آپ کے قلب میں آ رہے ہیں, پھر جب اس رنگ میں پڑھیں گے تو ایک رنگ آ جائے. بھائی واہ واہ واہ, یہ وہی بات ہے کہ جو ہم کل بھی کر رہے تھے. ایک تو آج بھی جیسے علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ غفلت کی دعا, تو وہ غفلت سے دوری پہلے تو اختیار کرنی پڑے گی ہمیں, اور دوسرا وہ کل ہم نماز کا بھی ذکر کر رہے تھے کہ نماز میں ہمارا ذہن جو ہے وہ بھٹکتا چلا جاتا ہے. اور وہاں یہاں پر میں آج جو ہے وہ میں امام غزالی کا وہ پڑھ رہا تھا کیمیا سعادت, کہ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں, تو آپ نے کہا ہاں وسوسے آتے ہیں. کہ حضرت وسوسے؟ کہنے لگے یہ وسوسہ آتا ہے کہ نماز میں کھڑا ہوں, خدا کے بارگاہ میں کھڑا ہوں, ایک دن بارگاہ میں اس طرح کھڑا ہوں گا اور پھر اس طرح کھڑا ہو کر واپس اس بارگاہ سے جاؤں گا, تو وہ حاضر ہوں گا اور پھر جاؤں گا, کس حالت میں آؤں گا کس حالت میں جاؤں گا, یہ وسوسہ مجھے متزلزل کر دیتا ہے. اب دیکھیں نیک لوگوں کے نماز کا وسوسہ بھی عجیب ہے. ہمارا دماغ کہیں ادھر گھوم رہا ہوتا ہے, وہ وہاں پر بھی خدا کی وقت کے دامن میں جو ہے وہ گنجائش اب کم ہے. حمید بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور آپ سے مل کر بہت اچھا لگا, اور انشاءاللہ آپ سے پھر سے ملاقات رہے گی. اور باقی آپ ان میں سے کوئی پارسل کروانا چاہیں تو وہ ہم آپ کو کر دیں گے, کیونکہ یہ آپ کا من پسند لگا ہے مجھے یہ. ہاں نہیں, نو ڈاؤٹ, ویری گڈ, ماشاء اللہ. میں شکر گزار ہوں اپنا ٹی وی کا, آپ کی پوری ٹیم کا, آپ کا, کہ اتنی اچھی محفل میں لا کے مجھے آپ لوگوں نے دکھایا. ریئلی ماشاء اللہ. دیکھیں یہاں سے ملتا ہے, بے شک بے شک, سوشل میڈیا سے نہیں ملتا. بڑی اچھی بات, بڑی اچھی. تو بس ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے ہم ان چیزوں کو خود بھی روکیں, کیا اچھی اور بات, اپنا احتساب کریں. بالکل بالکل. ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے دعائے خیر کا. مفتی صاحب ایک پرسوز دعائے خیر ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم اجازت دیتے ہیں آپ تمام. وہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے کسی نے کہا تھا پرسوز دعا کرنا, تو مجھے سوز ہی نہیں آ پایا. تو میں نے کہا یہ, پھر دعا کی تو میں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ تو جو ہو, بس ایسا لیے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, دعا اٹھاتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد للنبی الامی الطاہر المطہر وعلی آلہ وسلم. یا ارحم الراحمین پیارے اللہ, الحمدللہ آج کا بھی یہ پروگرام ہوا, تیرا شکر ہے کہ پروگرام بڑا اچھا ہوا. یا اللہ ہمارے یہ حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما, اور ہم گناہ گار ہیں, سیاہ کار ہیں, بدکار ہیں, عصیاں شعار ہیں, تیرے بارگاہ میں دستے دراز ہیں. ان تعذبہم فانہم عبادک, اگر تو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں, تیرے بندے ہوتے ہوئے اے اللہ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تو اپنے بندوں سے محبت کے ناطے
تیری ذات الرحمن ہے، تیری ذات الرحیم ہے، اس صفات رحمانیت اور رحیمیت کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کی معافی عطا فرما، اور ایک ایک سانس تیری ذکر کے، تیرے محبوب کی محبت کی، اللہ والوں کی محبت کی کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں دکھاوے سے محفوظ فرما، پیارے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، یا اللہ ہمیں تیری رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، تیری طرف سے ملنے والی عطا کردہ نعمت پر شکر اور آنے والی تکلیف پر صبر کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا یابی عطا فرما، باطن کی بیماری، قلبی حسد، بغض، کینہ، شہرت، دولت، عزت، ان طلب کی خواہشات اور نفسانی خواہشات کی بیماریوں سے یا اللہ تیری پناہ مانگتے اللہ ہم سب کو محفوظ اور مامون فرما، اور اے اللہ ایک نہ ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے، ہمیں موت کو یاد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، اور ایک دن جب دنیا سے جائے تو زبان پر کلمہ طیبہ اور آنکھوں سے مصطفیٰ کا جلوہ عطا فرمانا۔ تمنا ہے الہی موت کیوں آئے تو مدینے میں کہ نظر کے سامنے خیر الورا کا آستانہ ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد مبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بشرط زندگی آپ سے کل ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا رونق رمضان میں۔ خدا رمضان رونق رمضان